قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وصلوات محمد. قرآن مجید کی سورہ احزاب کی 21 نمبر کی آیت کریمہ ہے، جس میں ذات پروردگار نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ہمارے لیے حسین، خوبصورت اور بہترین اسوہ اور نمونہ زندگی قرار دیا. یہ ارشاد فرماتے ہوئے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. کس کے لیے؟ وہ اس کے لیے کہ لمن کان یرجو اللہ، وہ کہ جو اللہ کو چاہتا ہے، والیوم الآخر، اور جو روز آخر پر ایمان رکھتا ہے، یعنی اسی زندگی کو اور اسی دنیا کو مکمل زندگی نہیں سمجھتا. وذکر اللہ کثیرا، اور جو پروردگار کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے. اگر ایکو میں کچھ زیادہ ہو تھوڑا کم کر دیں، میرے خیال سے مشکل نہیں ہو رہی، تھوڑا سا کم کر دیں. شکریہ. ابھی آتے آتے راستے میں ہمارے برادر عزیز جناب راشد صاحب نے گزارش کی کہ فضائل کے کچھ گوشے آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں. میں نے ان کو جواب دینا اس لیے مناسب نہیں سمجھا کہ ہمارے بزرگ ہیں اور انہوں نے یہ گزارش کی ہے، اور ان کو جواب دیں گے تو صرف ان کا جواب، ممکن کسی نے درخواست کی ہو ان سے، تو ہم یہاں پر کہہ دیں اپنی بات تاکہ پھر کوئی ان کو پریشان نہیں کرے برادر عزیز کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ موضوع ہمارا فی الحال جو ایک دوسرا موضوع ہے، یعنی موضوع یہ ہے کہ یہ سال خاص سال ہے، حرمت رسول اللہ کے دفاع کا سال ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کا سال ہے، اور رسول اللہ کی سیرت سے آشنائی کا سال ہے. پہلی بات تو یہ کہ موضوع ہمارا کچھ اور ہے. اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کی چاہت پہ ہم کبھی مجلس نہیں پڑھا کرتے، یعنی ہرگز نہیں. یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی چاہ رہا ہو تو وہ پڑھیں گے، جو ضرورت ہوگی صرف وہی پڑھیں گے اور اس کے علاوہ نہیں. تیسری بات یہ کہ اگر اللہ نے توفیق دی اور زندگی رہی اور چاہا گیا اور کبھی پھر موقع ملے اور واقعاً توفیق پروردگار سے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ فضیلتیں
کہ البتہ اس لائق نہیں ہے انسان، جو کہ فضیلتیں بیان کرنے کے لیے بھی خود انسان میں فضیلتیں چاہیے ہیں، لیکن اگر کبھی توفیق ہوئی اور بیان کرنے کا موقع ملا تو وہ فضائل نہیں پڑھیں گے جو آپ سنتے رہتے ہیں، ہرگز وہ نہیں پڑھیں گے، چونکہ امیر المومنین اسلام کے اتنے اور فضائل عظیم فضائل کے جو بیان نہیں ہوتے، اگر خدا نے کبھی توفیق دی تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ خوب، میرے خیال سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمارا موضوع فی الحال کیا ہے اور کس موضوع پہ ہمیں گفتگو کرنی۔ یہ بھی نہیں میں نے آپ سے عرض دیا کہ میں آپ کو بیچ بیچ میں کچھ ایسی چیز دیتا رہوں کہ آپ کے ہاتھ بلند ہو جائیں اور آپ تعریف کر دیں، تو ہرگز یہ بھی نہیں ہونے والا ہے، بالکل نہیں ہونے والا ہے، چونکہ یہ بات کی اہمیت میں بیچ میں رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے۔ جب واہ واہ کی آرزو ہو اور واہ واہ کا ماحول پیدا ہو جائے تو ایک مکمل بات صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پاتی اور اس کی تاثیر کم ہو جاتی ہے۔ جو تاثیر دور تک پہنچنا چاہیے وہ تاثیر صرف وقتی ہو کے رہ جاتی ہے اور وقتی خوشحالی کا سبب بنتی ہے۔ خوب، اس وضاحت کے بعد میں ایک نقطہ اور آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ آج نماز جماعت میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ کل کی جو گفتگو آپ کے سامنے عرض کی تھی لبیک کی، تو ایک بہت ہی خوبصورت چیز جو یہاں پہ نظر آئی، جو ہمارے ہندوستان، نارتھ ہندوستان میں، ہمارے یو پی وغیرہ میں نہیں ہے، کہ جب نماز کے فوراً بعد تلاوت ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس لیے کہ اللہ اور رسول اور ملائکہ یہ سب اللہ رسول اللہ پر صلوات بھیجتے ہیں، تو اے مومنو آپ بھی رسول اللہ پر صلوات والسلام بھیجیں۔ جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو پہلے ہمارے یہاں کے مومنین کی بات، دوسرے علاقوں میں بھی، ساؤتھ ہی کے البتہ ساؤتھ انڈیا کے بعض دوسرے علاقوں میں بھی یہ جملہ سنا اور یہاں بھی جملہ سنا، ایک بہت ہی خوبصورت جملہ آپ دہراتے ہیں اور واقعی بہت ہی عظیم الشان اور جملہ ہے، کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، یعنی وہی بات جو کل آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ گویا آپ اللہ کی آواز کو سن رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ صلوات پڑھو اے میرے پروردگار، میں نے سن لیا، ذرا پڑھ رہا ہوں۔ یہ لبیک کا معنی یہ ہوا، یعنی کل جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا لبیک کا معنی کیا ہے؟ لبیک کا معنی یہ ہے کہ پروردگار نے مجھے آواز دی، پروردگار نے مجھ سے کچھ چاہا، اور جب پروردگار نے کچھ چاہا تو ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا پروردگار تو مجھے بلا رہا ہے، میں حاضر ہوں، تو مجھے بلا رہا ہے کہ تے رسول اللہ پر صلوات پڑھوں تو میں صلوات پڑھنے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ اللہ کی ایک دعوت پر لبیک ہے، توجہ فرمائی آپ نے، یہ پروردگار کی ایک دعوت ہے، صلوات کی دعوت، اس پر ہم لبیک کہہ رہے ہیں۔ اور صحیح پوچھیں تو انسان کی زندگی یہی ہے کہ جتنا زیادہ وہ پروردگار اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہتا چلا جائے، اس کو حیات ملتی چلی جاتی ہے، زندگی ملتی چلی جاتی ہے۔ یہ قرآن بول رہا ہے، میں اپنا جملہ نہیں بول رہا ہوں، قرآن کی آیت کا ترجمہ اگر قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے مومنو تمہیں اللہ اور رسول بلائیں گے، جب تمہیں اللہ اور رسول بلائیں تو استجیبو یعنی وہی لبیک کہنا، یعنی جواب دینا، جواب دینے کی آرزو رکھنا۔ جواب کیسے دیا جاتا ہے؟ بلانے پہ جواب کیا دیا جاتا ہے؟ جی حاضر ہیں، پروردگار تو کیا چاہتا ہے؟ حاضر ہیں، لبیک حاضر ہیں، لبیک حاضر ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا استجیبوا للہ وللرسول، اذا استجیبوا للہ وللرسول، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کیوں؟ دعا یعنی وہی دعوت، پکارنا، دعا کے معنی بھی پکارنے کے ہوتے ہیں، دعوت کرنے کے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں دعوت جب کہی جاتی ہے فوراً ہمارا ذہن کہیں اور جاتا ہے، یعنی ہمارے دسترخوان دوسرے ہوتے ہیں اور ان دسترخوانوں کی طرف فوراً ذہن جاتا ہے۔ یہاں پہ دعوت سے مراد یہ کہ اللہ کی طرف دعوت، اور اللہ کی دعوت جو ہوتی ہے تو اس کے دسترخوان بھی بدلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کے دسترخوان ہمارے دسترخوان جیسا نہیں ہوتا، اللہ کے دسترخوان یہی ہے، اللہ کا ایک بہترین، اللہ کے دسترخوان پر ایک عظیم نعمت جو اس نے لا کے رکھی ہے وہ کیا ہے کہ رسول اور آل رسول پہ صلوات پڑھو۔ توجہ نہیں آپ نے، یہ اللہ کے دسترخوان کی نعمت ہے، یہ ہماری دسترخوانوں کی نعمتیں نہیں ہیں۔ دسترخوانوں میں فرق ہوتا ہے،
کبھی کبھی ماہ رمضان آتا ہے، یہ ایک جملہ بیچ میں عرض کرتا چلوں، ماہ رمضان آتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے، یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ ضیافت پروردگار کا مہینہ ہے۔ خوب ضیافت پروردگار میں کہا کہ اللہ نے دسترخوان بچھایا ہے۔ کون سا دسترخوان بچھایا ہے؟ فوراً ہمارا ذہن جاتا ہے کس کی طرف؟ وہی سحری اور وہی افطاری کی طرف، اور اسی کا اہتمام کرنا شروع کرتے ہیں کہ یہ دسترخوان اللہ نے نہیں بچھایا، یہ دسترخوان اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے بچھانے کا، یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم بچھائیں۔ اللہ کے دسترخوان کچھ اور ہوا کرتا ہے، اللہ اپنے اعتبار سے دسترخوان بچھاتا ہے، ہم اپنے اعتبار سے دسترخوان لگاتے ہیں۔ ہمارے دسترخوان پہ یہ نعمتیں نظر آتی ہیں، اللہ کے دسترخوان پہ بڑی نعمتیں نظر آتی ہیں۔ یہ نعمتیں تو وہ ہیں کہ جو اللہ نے ماہ رمضان کے لیے نہیں اٹھا کے رکھی ہیں، بلکہ یہ نعمتیں تو اللہ نے فراوان سب کو دے رکھی ہیں، چاہے مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو۔ اس نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے زمینوں کو خلق کیا، دریاؤں کو خلق کیا، بادل، ہوائیں، پانی، بارش، یہ سب کچھ کہا کہ یہ سب ہم دسترخوان بچھا رہے ہیں، تمہارے جسم کا دسترخوان، جو آئے جتنی محنت کرتا چلا جائے دسترخوان سے اٹھاتا چلا جائے۔ اس میں کوئی شرط نہیں کہ مومن ہو، سجدہ کرنے والا ہو، عبادت کرنے والا ہو۔ ماہ رمضان کی بھی کوئی شرط نہیں، فقط شرط یہ ہے کہ کون کتنی محنت کرتا ہے، جس کی جتنی محنت اتنی زیادہ اس دسترخوان میں اٹھا رہا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ وہ دسترخوان جو اللہ نے کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے، سب کے لیے بچھا رکھا ہے، وہی دسترخوان ماہ رمضان میں آ کے کہتا لو تمہیں کھانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ ایک جملہ عرض کروں، ماہ رمضان ہے تو یوں روزے کا مہینہ، کہتے ہیں روزے کا مہینہ، روزہ یعنی بھوکے رہنے کا مہینہ، لیکن اگر ہمارے بڑے شہروں میں، خاص کر جہاں مسلمان بستیاں زیادہ ہیں، اگر ایک ایسے انسان کو لا کے کھڑا کیا جائے کہ بھائی یہ روزے کا مہینہ ہے ماہ رمضان، تو وہاں کے بازاروں کو دیکھ کے انسان یہی سمجھے گا کہ روزہ یعنی کھانے کا مہینہ۔ غلط تو نہیں کر رہا ہوں؟ یعنی اگر بازاروں کو دیکھا جائے، ہماری بازار کے رونقوں کو دیکھا جائے ماہ رمضان میں خاص کر، تو ایک نیا انسان اگر آ کر مسلمان بستی میں کھڑا ہو جائے اور اسے کہا جائے کہ یہ مہینہ روزے کا خاص مہینہ ہے، تو وہ بالکل الٹا سمجھے گا کہ یہ مہینہ کھانے کا مہینہ ہوگا، بھوکا رہنے کا مہینہ نہیں ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دسترخوان یہی ہے۔ اللہ کا دسترخوان کیا ہے؟ یہ اللہ کا دسترخوان نہیں، اللہ کے دسترخوان پہ عظیم نعمتیں ہیں۔ کہا کہ القرآن و مائدۃ الرحمن، قرآن اللہ کا دسترخوان ہے۔ قرآن کے دسترخوان پہ انسان کو کیا ملتا ہے؟ ثواب نہیں، اللہ ثواب دینے کے لیے نہیں بلایا ہے، قرآن کے دسترخوان پہ انسان کو فضیلتیں ملتی ہیں۔ قرآن قرآن آیا ہے فضیلتیں دینے کے لیے۔ قرآن کے دسترخوان پہ ہمیں ایسے انسانوں سے آشنا کیا جاتا ہے جو فضیلتوں کا سرچشمہ ہے۔ یہ دسترخوان، عظیم دسترخوان قرآن کا جو بچھایا گیا، اب یہ میں ضمناً عرض کر رہا ہوں، اس پہ میں زیادہ زور نہیں دینا چاہتا، چونکہ اگر کبھی ماہ رمضان اور کبھی اور گفتگو ہو تو آپ کے سامنے عرض کیا جائے۔ بس یہ ہنر الحمدللہ آپ کو آتا ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بلا رہا ہے ہمیں، تو ہم لبیک کہنا جانتے ہیں۔ اللہ صرف ایک عمل کے لیے نہیں بلاتا، اللہ نے بہت سارے عمل کے لیے انسان کو بلایا ہے۔ اگر انسان کو ایک عمل پر لبیک کہنے کا سلیقہ آ جائے تو ہر دعوت پر بھی لبیک کہنے کا طریقہ آ جائے گا۔ یہ بھی لبیک کہنے کا سال میں کر آپ سامنے عرض، خاص کر کربلا یعنی لبیک یا حسین، اور اس سال کی کربلا یعنی لبیک یا حسین، اس طرح سے کہنا کہ لبیک یا رسول اللہ تک پہنچ جائیں، چونکہ لبیک یا حسین کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان لبیک یا رسول اللہ کہنا سیکھ لے۔ کربلا میں جو لوگ آئے تھے وہ لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے آئے تھے، ہم انہیں لبیک کہہ رہے ہیں تاکہ لبیک یا رسول اللہ تک ہم بھی پہنچ جائیں۔ اب شاید بعد میں عرض کیا جا سکے، دوسری جگہ پہ عرض کیا گیا اور تفصیل سے کہ کس طرح سے کربلا والے لبیک یا رسول اللہ کہنے آئے تھے۔ سنو، یزید کے زمانے میں سب سے زیادہ خطرے میں کیا چیز تھی؟ سب سے زیادہ خطرے خود حرمت رسول اللہ تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں بھی رسول اللہ کی ذات تھی اور رسول اللہ کا دین تھا، اور یزید کی نگاہ میں بھی رسول اللہ ہی نظر میں تھا، رسول اللہ کی ذات۔ یزید کے لشکر میں بعض لوگ ممکن ہے کہہ رہے ہیں اور بغضاً لابیک، آپ کے باپ کی دشمنی میں ہم آئے ہیں، لیکن یزید کا جو ٹارگٹ تھا وہ ابو سفیان سے ہوتے ہوئے یزید تک جو آیا تھا وہ خود رسول اللہ کی ذات تھی۔ اور یہی یزید بار بار کہتا تھا، جس نے قافلہ اہل حرم کو اسیر دیکھا تو بے اختیار اس نے کہا اے کاش کہ آج میرے اجداد ہوتے اور آ کے دیکھتے کہ میں نے کس طرح سے انتقام لیا ہے رسول اللہ کا انتقام۔
اور وہ جملہ دہرایا کہ لیبت ہاشم بالملک فلا جا خبر ولا وحی نزل. بنی ہاشم نے یعنی رسول اللہ نے تو صرف حکومت کرنے کا کھیل کھیلا تھا، نہ تو کوئی وحی نازل ہوئی تھی نہ تو کوئی خبر آئی تھی اللہ کی طرف سے. یعنی وہی تخت حکومت پر غرور میں بیٹھا ہوا وحی کا بھی مذاق اڑا رہا ہے، قرآن کا بھی مذاق اڑا رہا ہے، رسول اللہ کی بھی توہین کر رہا ہے. اور وہی یزیدیت کا سلسلہ آج بھی ہے کہ جو رسول اللہ کی بھی توہین کی جا رہی ہے اور قرآن کی بھی توہین کی جا رہی ہے. سلسلے نہیں بدلے، جگہیں بدل جاتی ہیں، یہ سلسلے نہیں ختم ہوتے، خاندان بدل جاتے ہیں. چونکہ خاندان خون و نسل سے نہیں ہوتا، یہ سب ابو سفیانی سلسلہ ہے. ابو سفیانی سلسلہ صرف مکے میں نہیں ہوتا، ممکن ہے امریکہ میں جا کر پیدا ہو جائے. چونکہ خاندانوں میں، کرداروں میں جو خاندان بن کے ابھر کے آتے ہیں اس میں خون اور نسل نہیں دیکھا جاتا، اس میں کردار دیکھا جاتا ہے. جو جس کردار کو لے کر آگے بڑھ رہا ہو وہی اس نسل کا سلسلہ لے کر چل رہا ہے، اسی نسل سے اس کا تعلق ہے. اسلام نے خون اور رنگوں کو، خون کو اور ہڈی کو نسل کا ذریعہ نہیں قرار دیا ہے. اسلام نے انسان کی حقیقی نسل انسان کے کردار کو قرار. جتنا کردار میں انسان شامل ہوتا چلا جائے اتنا وہ خاص نسل سے اس کے متعلق ہوتا چلا جاتا ہے. اس روایت میں ایک واقعہ بہت ہی عجیب و غریب ہے. مروان جیسا انسان مشکل سے پیدا ہونا، مروان جیسا انسان شاید آپ جانتے ہیں اور ابھی فرصت بھی نہیں کہ اس کے بارے میں یہاں پر آپ کے سامنے بیان کروں. مروان کا پوتا سعد اس کا نام ہے، تاریخ میں اس کا نام سعد ہے. وہ آ کر مدینے میں مسجد کے دروازے پہ چیخ چیخ کے رو رہا تھا. اندر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام درس دے رہے تھے. پوچھا کون رو رہا ہے؟ کہا سعد رو رہا ہے. کہا کیوں رو رہا ہے؟ اس کو بلاؤ. بلایا گیا. کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ میں شجرہ خبیثہ سے ہوں. جو قرآن میں دو شجر کا ذکر ہے، ایک شجرہ طیبہ جس کی تفسیر بیان کی، شجرہ طیبہ کا ایک مصداق اہل بیت علیہ السلام کی ذات ہے، پاکیزہ شجر جس کے پاکیزہ شاخیں اور پاکیزہ پھل. دوسرا شجرہ خبیثہ، خبیث شجر جس کی ایک تفسیر جو ہے، ایک مصداق رسول اللہ نے بیان کی بنی امیہ ہے. جب مصداق بیان کی جاتے ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فقط یہی ہیں، دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بتایا کہ یہ بنی امیہ ہے. مروان کو یہ تفسیر معلوم تھی کہ رسول اللہ نے کہا کہ شجرہ خبیثہ سے مراد بنی امیہ ہے، اور مروان کا یہ پوتا بھی بنی امیہ سے تھا. یہ سوچ سوچ کے وہ فریاد بلند کر رہا تھا، رو رہا تھا کہ ہم تو شجرہ خبیثہ سے ہیں. امام صادق علیہ السلام کے درس میں آتا تھا، امام صادق علیہ السلام سے پڑھتا تھا، شاگرد تھا. امام نے اس کو اپنے قریب بلایا اور قریب بلا کہا کہ نہیں، تو شجرہ خبیثہ سے نہیں ہے، کیونکہ یہاں شجر خون اور ہڈی کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، کردار کی بنیاد پہ ہوتا ہے. جو بنی امیہ کا کردار اپناتا چلا جائے وہ شجرہ خبیثہ سے ہے، چاہے اس دور میں مکے میں ہو چاہے آج امریکہ میں ہو، فرق نہیں پڑتا. رسول اللہ کی توہین کرنے والا جو بھی ہے، چاہے وہ خود آج کے دور میں کعبے کے پاس رسول اللہ کی توہین کرے، وہ بھی شجرہ خبیثہ ہی سے ہے. تو جو ہے آپ نے مثلا ایک سید، معاذ اللہ خدا نہ خواستہ کسی میں کہ کبھی کبھی انسان بک جاتے ہیں، خریداری ہو جاتی ہے، آئے اور آ کر کیا کرے؟ رسول اللہ کی توہین کرنا شروع کر دے. تو اگرچہ خون اور نسل کے اعتبار سے یہ رسول اللہ کی خاندان سے ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ ابو سفیان کی خاندان سے ہو جائے گا. تو ضرور ہے آپ نے کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کرداروں سے نسلیں پہچانی جاتی ہیں. کرداروں کی بنیاد پر ڈائریکٹ نوح کے بیٹے کے لیے کہا گیا کہ یہ آپ کا اہل ہی نہیں ہے. جو خود ڈائریکٹ نبی کا بیٹا ہے اس کے لیے قرآن کہتا ہے یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. کیوں اہل میں سے نہیں ہے؟ تصور خیانت نہیں ہو، کیونکہ یہ بہت ہی کبھی کبھی انسان نادانی میں کہتا ہے کہ معاذ اللہ مثلا نبی کی بیوی نے خیانت کی. نہیں، یہ تصور بھی کبھی نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ خود نبی کی بیوی کا نہیں بلکہ خود نبی کے اوپر یہ الزام ہوا کرتا ہے. اس کے بہت سختی سے کسی بھی نبی کی زوجہ کے بارے میں یہ تصور کبھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے. یہ تصور ہی نہیں ہے، نہیں نسل سے ہے، خون سے ہے، اسی جناب نوح کی نسل سے ہے. جناب نوح کہہ رہے ہیں پروردگارہ یہ میرا بیٹا ہے. جناب نوح جو کہہ رہے ہیں پروردگارہ یہ میرا بیٹا ہے، وہ اپنی نسل و اپنے خون کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں. قرآن نے آ کے کہتا ہے لیسا من اہلک، کردار کو دیکھ کے کہہ رہا ہے. تو جو ہے آپ نے چونکہ کردار سے قرآن میں نسل بنتی ہے. تو مروان کے پوتے سے کیا کہا امام صادق علیہ السلام نے؟
کہ نہیں تو شجر خبیثہ سے نہیں ہے، انتا منی، تو ہم میں سے ہے، یہ جملہ ہے، انتا منی، تو ہم میں سے ہے، اور اس کے بعد اس کا نام ہی پڑ گیا سعد الخیر، یعنی خیر میں سے ہے، شجر خبیثہ میں سے نہیں، لقب اس کا پڑ گیا۔ امام کی یہ فرمانے کے بعد مومنین کے درمیان میں مروان کے پوتے کا لقب پڑ گیا سعد الخیر۔ یہ معیار اسلامی معیار، جب غلط معیار ہماری نگاہوں میں آ جاتے ہیں تو ہم غلط، ہمارا اصل دین کا رخ ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی بھائی، امام رضا علیہ السلام کا حقیقی بھائی بیٹھ کر مسجد میں امام کے قریب بیٹھا ہوا، امام ادھر گفتگو کر رہے ہیں، وہ امام کے ساتھ بیٹھا ہوا دوسرے کچھ لوگوں کو اکٹھا، اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کر گفتگو کر رہا ہے، کیا امام کے پاس مسجد میں بیٹھا ہوا، اور گفتگو کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ ہم تو انبیاء کی نسل سے ہیں، ہم تو ائمہ کی نسل سے، ہمارے باپ یہ تھے، ہمارے دادا یہ تھے، ہمارے جد یہ تھے، ہمارے جد رسول اللہ تھے، ہمارے جد امام علی علیہ السلام تھے، ہم امام صادق علیہ السلام کے پوتے ہیں، امام کاظم علیہ السلام کے پوتے ہیں، ہم کو تو جنت ہے، ہمارے لیے یہ ہے، جیسے کبھی کبھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ انہی بنیادوں پر امام رضا علیہ السلام اپنی گفتگو کو روک کے اس کی طرف مخاطب ہوئے۔ زید نام تھا، ایک زید جو بہت ہی معروف ہے، امام زین العابدین السلام کے بیٹے ہیں، ان کا بہت ہی عظیم کردار، یہ بھی اس کا نام بھی زید ہے، جو امام رضا علیہ السلام کا بھائی ہے، امام کاظم علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ امام نے اپنی گفتگو کو روک کے اس کو مخاطب کیا کہ زید تو کیسی باتیں کر رہا ہے، زید تو کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، تو لوگوں کو یہ تعلیم دینا چاہ رہا ہے کہ ہم خاندان اور نسل کی بنیاد پر جنت میں چلے جائیں گے، اس لیے کہ ہم اس خاندان سے ہیں۔ اگر تیری یہ بات صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو میرے اور اپنے بابا امام کاظم علیہ السلام سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہمارے بابا تو وہ تھے جو ایمان اور عمل کی بنیاد پر جنت کی فضیلت و جنت تک پہنچے ہیں، اور تو وہ ہے کہ جو بغیر ایمان اور عمل کی جنت تک جانا چاہتا ہے۔ تو کیا تو لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ تو میرے بابا سے بھی زیادہ با فضیلت ہے؟ یعنی یہ بنیاد بتائی، یہ بنیادیں ہمارے درمیان روشن نہیں ہیں، دین اور قرآن کی بنیادیں ہمارے یہاں روشن نہیں ہیں۔ کبھی کبھی آ کر انہی ممبروں سے ہم آ کر دین اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کے اصولوں کو پامال کر رہے ہوتے ہیں، متوجہ بھی نہیں ہوتے، واقع نہیں ہے، قرآن کے اصولوں کو پامال کر رہے ہوتے ہیں، دین کی بنیادی ترین اصولوں کو پامال کر رہے ہوتے ہیں، اور نہ پامال کرنے والا متوجہ ہوتا ہے، نہ سننے والے متوجہ ہوتے ہیں۔ تو ہم کرداروں سے ہماری نسلیں آگے بڑھتی ہیں، اور اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں، لیکن ہم اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو ہماری گفتگو یہاں سے شروع ہونے جا رہی ہے کہ یہ معیار کل، اور ایک معذرت بھی چاہتا ہوں، کل تھوڑا گفتگو لمبی ہو گئی تو کوشش کریں گے کہ البتہ آج تھوڑا پہلے مجلس شروع ہو گئی ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ تھوڑا پہلے ختم بھی ہو جائے۔ انبیاء اور خاص کر رسول اللہ کی ذات، اس کو پوری بشریت کے لیے، قیامت تک کے لیے ایک نمونہ قرار دیا، پوری انسانیت کے لیے۔ دیکھیں اس دنیا میں 3 طرح کے لوگ رہتے ہیں، 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو معاشرے کی موجودہ حالت پر راضی نہیں ہے، وہ اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ ایک گروہ خوش نہیں ہے، اس میں سے کچھ لوگ صرف اس حد تک تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہ بیان کر دیتے ہیں، ارے دیکھو جوان کیا ہے، ارے دیکھو کیا ہو رہا ہے، ارے دیکھو خواتین کیا کر رہی ہیں، ارے دیکھو بزرگان کیا کر رہے ہیں، بیان کی حد تک کرتے ہیں، درد بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے کچھ قدم نہیں اٹھاتے۔ لیکن ایک گروہ ہوتا ہے کہ جو واقعاً معاشرے کی حالت پر خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے، اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، معاشرہ بہتر کرنا چاہتا ہے ہر لحاظ سے۔ یہاں مراد صرف یہ نہیں کہ چند عبادتیں سکھا دے یا چند دینداری کی باتیں بتا دے، نہیں، مکمل اعتبار سے، چاہے وہ دینی اعتبار، 3 بڑے میدان ہیں، دینی میدان، اقتصادی میدان اور علمی میدان۔ تینوں میدانوں میں انسان خوش نہیں، راضی نہیں ہے، تو کہتا ہے اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، بہتر کرنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں پر مراد اقتصاد وغیرہ بھی ہمارے ذہن میں نہیں ہے، البتہ وہ بھی دین کا حصہ ہے۔ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں اقتصاد کی باتیں یہ دین کے باہر کی باتیں ہیں، نہیں، یہ خود دین کے اندر کی باتیں ہیں، بہت ہی زیادہ اندر کی باتیں ہیں، کہ بہت زیادہ تاکید اس کے اوپر اور بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔
یہ سارے مسائل چونکہ ہم نے بیان کرنا چھوڑ دیا تو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو اصل دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ ادھر روایتیں کہتی ہیں کہ ایک دو نہیں سینکڑوں بلکہ کہیں اس سے بھی زیادہ روایتیں صرف ہمارے اقتصادی مسائل سے متعلق ہیں، 2 4 10 نہیں ہیں۔ اس حد تک کہا گیا کہ ان الفقر کاد ان یکون کفرا، یہ فقر، یہ غربت، یہ تنگ دستی، یہ ہاتھ پھیلانا، یہ کفر کی سرحد سے بہت نزدیک ہے۔ انسان کفر کی سرحد پہ کھڑا رہتا ہے اگر فقر کی حالت میں زندگی گزارے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقیر انسان ہمیشہ دوسروں کے ہاتھ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی توجہ اللہ کی طرف کم ہوتی ہے، لوگوں کی جیب کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ اور اس نتیجے میں انسان ہمیشہ کفر کی سرحد پہ کھڑا رہتا ہے، ڈگمگا ڈگمگا کے کفر کی طرف جاتا ہے، پھر اگر بچا لیا اللہ نے تو بچ گیا، ورنہ کہیں کفر کے اندر ہی داخل نہ ہو جائے، خطرے میں رہتا ہے، واقعی خطرے میں رہتا ہے۔ بہت ہی عجیب و غریب روایتیں موجود ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں اس کی گفتگو کی ضرورت ہے کہ اسلام کی نگاہ میں اقتصاد کیا ہے، اسلام کی نگاہ میں اکنامی کیا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے، اسلام کس قدر عزت چاہتا ہے انسان کی۔ اسلام ایک لمحے کے لیے انسان کو ذلیل نہیں دیکھنا چاہتا، کسی بھی حد تک ذلیل نہیں دیکھنا، معمولی ترین ذلت بھی انسان اسلام گوارا نہیں کرتا۔ چھوٹے چھوٹے بہت ہی چھوٹے چھوٹے مسائل پر کبھی اگر عزت کی گفتگو کرنے کی توفیق ہوئی، عزت پہ اسلام نے کتنی گفتگو کی ہے، بہت ہی باریک مسائل پہ، حتیٰ یہاں تک روایتیں موجود ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں چھوڑ، حتیٰ یہاں تک روایتیں موجود ہیں، سوال نہیں کرے انسان، پوچھے نہیں بار بار ہر چیز کا، صرف علمی سوال کی اجازت ہے کیونکہ اس میں ذلت نہیں ہے، باقی حتیٰ یہاں تک ایک بار بار ایڈریس نہیں پوچھے۔ اگر انسان ایک آگے راستہ نہیں معلوم، یہ نہیں کہ بار بار ہر موڑ پر ایڈریس پوچھ رہا ہو، کہ جب بھی سوال پوچھ رہا ہے انسان کے چہرے پر ایک خفت آتی ہے کہ بھائی صاحب مجھے یہ بتا دیں ایڈریس کیا ہے، یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اگر پوچھ رہی مجبوری سے ایک مرتبہ پوچھ کے اچھی طریقے سے سمجھ لے، ابھی وہاں تک یعنی اس حد تک تاکیدات موجود ہیں ہمارے یہاں۔ بہت ہی عظیم اسلام اور بہت ہی حسین چہرہ ہے اسلام کا، اگر مکمل وہ چہرہ پیش کیا جائے، ایک کامل چہرہ۔ تو ابھی کہا کہ 3 طرح کے لوگ، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو موجودہ حالت پر راضی نہیں ہوتے، خوش نہیں ہوتے، موجودہ حالت سے ان کو رنج ہو رہا ہوتا ہے۔ پہلے بھی اشارہ کر رہے تھے کہ آگے بلائے لیکن جگہ تھی پہلے، اس لیے میں نے آپ کو زحمت نہیں دینا چاہیے، لیکن اب مولانا ادھر سے اشارہ کر رہے ہیں تو مجبوراً مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ تھوڑا سا مہربانی کر کے آ جائیں۔ البتہ ناگوار لگتا ہے آپ کو تکلیف دینا، لیکن ایک ہی مرتبہ میں آ جائیں، اور یہی بہتر کرنے کی فکر کرنے والے ہیں جو انسان کو غاروں سے نکال کر آج یہاں تک لے کے آئے ہیں۔ بہت توجہ فرمائیں، غاروں کی زندگی سے نکال کر انسان کو یہاں تک لانے والے، چاہے علم کی دنیا میں، چاہے اقتصاد کی دنیا میں، چاہے معرفت کی دنیا میں، چاہے دین کی دنیا میں، یہ وہی انسان ہیں کہ جنہوں نے یہ فکر کی کہ موجودہ حالت مناسب نہیں ہے، لہذا اس کو تبدیل کرنا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے۔ علمی دنیا میں بھی آگے سوچتے ہیں کہ یہ اتنا علم کافی نہیں ہے۔ وہ لوگ جو علم پڑھ کے فقط چند پیسے کمانا چاہتے ہیں وہ کبھی علم کو آگے نہیں بڑھا سکتے، تو وہ کبھی بھی علم کی منزل کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ لیکن ہاں، وہ جو موجودہ علمی حالت پر راضی نہیں ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم کی دنیا کو آگے بڑھاتے ہیں، چاہے وہ یونیورسٹی ہو، چاہے وہ ممبر ہو، چاہے جہاں بھی ہو، علم کو وہی آگے بڑھاتا ہے جو موجودہ علمی حالت پر راضی نہیں ہے، معاشرے کی حالت پر، دانشگاہ کی حالت پر، یونیورسٹی کی حالت پر، کالج کی حالت پر، اسکول کی حالت پر اگر راضی نہیں ہے تو وہ آگے کوشش کرے گا علم آگے بڑھے، وہ فکر کرے گا، وہ سوچے گا۔ خوب ایک گروہ یہ ہوتا ہے، وہ دین میں ہر جگہ، میں نے کہا کہ بہت زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا تاکہ وقت کے اندر گفتگو تمام ہو جائے۔ ایک دوسرا گروہ ہوتا ہے کہ جو اس کے بالکل مقابل ہوتا ہے، یعنی ان کو کہتے ہیں مصلح، اصلاح کرنے والے، ریفارم کرنے والے، بہتر کرنے والے، مصلحین۔ ایک گروہ مصلحین کے بالکل مقابل میں ہوتا ہے، ان کو کہتے ہیں عربی میں مفسدین، مفسد لوگ، یعنی کہ ان خراب کرنے والے لوگ۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو اچھا کرنے والے، مصلح یعنی اچھا کرنے والا، خراب حالت ہے اس کو اچھا کرنا چاہتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب مکے سے نکلنے لگے تو ایک وصیت ہے جو تحریر کی لکھی امام نے، اور لکھ کر اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کو دی۔ اس وصیت میں اپنے مقصد کے لیے جو پہلا جملہ امام نے بیان کیا، اس کے پہلے کچھ اور اعتقادات بیان کیے، مقصد کے لیے جو اپنا پہلا جملہ امام نے بیان کیا وہی جملہ تھا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس حالت پر راضی نہیں ہوں،
یہ حج ہو رہا ہے لیکن اس حج پر بھی میں راضی نہیں ہوں، یہ لوگ عبادتیں کر رہے ہیں لیکن ان عبادتوں پر میں راضی نہیں ہوں، وہ عبادتیں جو یزیدیت کے سائے میں کی جائیں اس پر حسین ابن علی کبھی راضی نہیں ہوتے، اس پر میں راضی نہیں ہوں، معاشرے کی اس حالت پر راضی نہیں ہوں۔ کیوں نکلا ہوں؟ چونکہ اس حالت پر میں راضی نہیں ہوں، لہذا اس کو تبدیل کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ اصلاح یعنی تبدیلی، میں نے وعدہ کیا تھا تبدیلی کا لفظ آپ کے ذہن میں رہے کل گفتگو میں۔ اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ کربلا یعنی کیا؟ یعنی کربلا یعنی تبدیلی، کربلا کی یاد بھی یعنی کیا؟ یعنی کربلا کی یاد کے ذریعے سے وہ ساری تبدیلیاں جو حسین ابن علی چاہتے تھے، اگر وہ تبدیلیاں نہیں آ رہی ہیں تو ہم کربلا کی یاد تو منا رہے ہیں لیکن ابھی کربلا سے بہت دور ہیں۔ آپ نے کربلا کو زندہ ہی اس لیے رکھا گیا ہے اور عزاداری کو عظیم مقصد کے تحت زندہ ہی اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ ساری تبدیلیاں جو حسین ابن علی کی نگاہ میں تھیں کربلا آتے ہوئے، وہ تبدیلیاں عزاداری کے ذریعے سے آتی چلی جائیں۔ اور عزاداری میں یہ طاقت ہے، عزاداری نے کر دکھایا ہے، عزاداری نے اتفاق سے ہمارے زمانے میں کر دکھایا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا گیا، سنا ہے، سننے والی بات اور دیکھنے والی بات میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، جو بات سنی جائے اور جو دیکھی جائے۔ قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ کی قوم سے کہ تم نے دیکھا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، ہم نے آل فرعون کو دریا میں غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ یہ سنی ہوئی بات نہیں، ہم لوگ سنتے ہیں، قرآن نے متوجہ کہ نہیں تمہاری نگاہوں کے سامنے ہم نے غرق کیا ہے، اس کی طرف خاص کر قرآن نے متوجہ کہ تم دیکھ رہے تھے، دیکھی ہے یہ چیز۔ امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں جو بہت ہی عظیم مثلا واقعا معرفت کا خزانہ ہے دعائے عرفہ کہ جو ہمارے یہاں پتہ نہیں پڑھی جاتی ہے یا نہیں پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ یہ مولانا عرض کر رہے ہیں کہ پڑھی جاتی ہے اور الحمدللہ ہم آشنا ہوئے ہیں دھیرے دھیرے، شاید بہت کچھ دنوں پہلے نہیں پڑھی جاتی ہوئی۔ یہ واقعا معرفت اہل بیت، معرفت دین، ہر طرح کی معرفت کا خزانہ دعا عرفہ۔ اس دعا میں شروع میں تیسرے چوتھے صفحات پہ امام حسین علیہ السلام اللہ کے بہت ساری شکر ادا کی، مسلسل شکر اللہ کی ہر نعمت پر، چھوٹی سے چھوٹی نعمتوں سے لے کر بڑی سے بڑی نعمتوں تک۔ البتہ اللہ کی کوئی نعمت چھوٹی نہیں ہے، لیکن امام نے جو ہم جس نگاہ سے دیکھتے ہیں حتیٰ انگلیوں کے موڑ پر، کیونکہ اگر اس موڑ پر انسان توجہ کرنا شروع کر دے تو یہ انگلیوں کا موڑ اتنی بڑی نعمت انسان کو دکھے گا کہ زندگی بھر اس کا شکر ادا کرنا چاہے نہیں ادا کر سکتا۔ تو اگر یہی موڑ سیدھے سیدھے ہوتے ہیں روبوٹ کی طریقے سے، انسان کیا کرتا؟ اپنی ایک بٹن بند کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا، ایک بٹن نہیں بند کر پاتا انسان اگر ان انگلیوں میں یہ موڑ نہیں ہوتے۔ تو ایک ایک پوائنٹ پر، ایک ایک نقطے پر، ایک ایک نعمت پہ امام صلی اللہ علیہ وسلم شکر ادا کرتے ہیں، اور شکر ادا کرتے کرتے ایک منزل پہنچ کر پروردگار تیرا شکر ہے اس بات پر کہ تو نے مجھے نسلوں سے، رحموں سے، صلبوں سے گزارتے میری ولادت میں تاخیر کرتے کرتے ایک ایسے زمانے میں آ کر میری ولادت کی کہ جہاں پر تیرے قانون کی اور تیرے رسول کی حکومت تھی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، ممکن اس نعمت پہ ہم شکر ادا کرنا ہمارے لیے مشکل ہو، لیکن امام حسین السلام نے شکر ادا کیا اس بات پر۔ خوب الحمدللہ ہم بھی ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں پر خوب ہماری سرزمین پر نہیں لیکن کسی سرزمین پہ الہی قانون کو آ کر غلبہ حاصل ہوا۔ یہ نہیں کہ باطل نہیں ہے، باطل ہے، اصل ہنر یہ ہے کہ باطل کے ہوتے ہوتے حق کا غلبہ ہو جائے۔ کبھی کبھی انسان سمجھتا ہے کہ حق یعنی کیا مطلب، یعنی مکمل 100% حق ہی ہو جائے، کچھ باطل نظر ہی نہ آئے۔ نہیں، یہ تو رسول اللہ کے زمانے میں بھی نہیں ہوا، یہ امیر المومنین اسلام کے زمانے میں نہیں ہوا۔ باطل ہر جگہ رہتا ہے، لیکن اصل یہ ہوتا ہے کہ حق اتنا غالب آ جائے کہ باطل کا سر اٹھانا مشکل ہو جائے۔ تو جو ہے آپ نے حق کا غلبہ ہونا۔ خوب الحمدللہ میں کیسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ دوسرا گروہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ دوسرا گروہ فساد کر رہا ہوتا ہے، یعنی ادھر ایک گروہ جو اصلاح کر رہا ہے، تبدیل کر رہا ہے، بہتر کر رہا ہے، ادھر دوسرا گروہ اس کو خراب کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دونوں، ادھر اصلاح کرنے والے، ادھر خراب کرنے والے، یہ دونوں میں ہمیشہ جنگ جاری رہتی ہے، یہ جنگ ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ اس جنگ کے لیے گھر کے اندر سے بھی ہو سکتی ہے، نہیں گھر کے اندر تو چھوڑیں، اپنی ذات کے اندر بھی یہ جنگ جاری رہتی ہے،
چونکہ نفس ہی کے دو پہلو ہیں. ایک نفس کا پہلو وہ ہے جو انسان کو بار بار پورے انسان کے وجود کو تباہ کر رہا ہوتا ہے، وہ نفس امارہ ہے انسان کے اندر ہی. نفس ایک ہی نفس ہے، نفس الگ الگ نہیں ہے. جو نفسوں کی کئی قسمیں بتائی وہ الگ الگ کوئی نفس نہیں، ایک ہی انسان کی صلاحیت ہے. اس میں دو پہلو ہیں، ان دونوں پہلوؤں میں بہت شدید جنگ ہمیشہ جاری رہتی ہے. ایک وہ ہوتی ہے جو انسان کو تباہی کی طرف مسلسل لے کے جا رہا ہوتا ہے نفس، اور نفس کا دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جو انسان کو مسلسل اس کی اصلاح کر رہا ہے، بہتر 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 کر رہا ہے، سنبھال رہا ہے، روک رہا ہے، بچا رہا ہے. اس کو کبھی نفس لوامہ، کبھی ضمیر، کبھی عقل، کبھی مختلف نام سے اس کو پکارا جاتا ہے. نفس کا وہ پہلو کہ جو انسان کو روک رہا ہے، سنبھال رہا ہے، بچا رہا ہے، یعنی بہتر کرنا چاہتا ہے. اور نفس اپنی ذات سے باہر نکل کے پھر یہ گھر کے اندر بھی ہو سکتا ہے، محلے میں بھی ہو سکتا ہے، شہر میں بھی ہو سکتا ہے، اور بڑے بڑے ملکوں میں بھی ہو سکتا ہے. یعنی دو طرح کے گروہ، ایک وہ جو تباہ کر رہے ہیں اور دوسرے وہ کہ جو اصلاح کر رہے ہیں. اصلاح کرنے والوں کی بہت توجہ کریں. اصلاح کرنے والے جو گروہ ہوتے ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی، چونکہ یہ نابغہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ شعور چاہیے، بہت زیادہ عقل چاہیے. کم سے کم ایسے لوگ ہوں جو اپنی ذات سے نکل چکے ہوں. وہ انسان جو اپنی ذات میں قید ہے وہ کبھی بھی نہ اصلاح کی فکر کرتا ہے نہ کسی دوسرے انسان کی فکر کرتا ہے. کچھ لوگوں کو اپنی ذات سے باہر نکلنا پڑتا ہے. کچھ لوگ اپنے آپ کو مقید بہت مضبوط تالوں میں بند کے پھر اپنا سوچنا، اپنا پیٹ، اپنا کھانا، اپنے بچے، اپنا گھر، اپنی گاڑی، اپنا مکان، اس سے آگے اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتے. یعنی اتنی توانائی نہیں ذہن میں کہ اس کے آگے بھی کچھ اور سوچیں. اگر سوچایا جائے تو بھی سوچنے کو تیار نہیں ہوتے خوب. لیکن وہ لوگ کی جو دوسروں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، دوسروں کے بارے میں، یعنی اپنے گھر سے باہر نکلے، پہلے گھر کے بارے میں، پھر معاشرے کے بارے میں، جہاں تک انسان سوچ سکے، جتنا زیادہ دور تک سوچ سکے اتنی زیادہ انسان عظیم ہوتا چلا جاتا ہے. خوب یہ اصلاح کرنے والوں کا گروہ بھی کم ہوتا ہے. ادھر مفسدین کا گروہ بھی زیادہ نہیں ہوتا. وہ لوگ کی جو جان کر فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں اور تباہی فساد کے معنی پتہ نہیں، اردو میں فساد کہتے ہیں رائٹس، یعنی کبھی ٹکراؤ ہو جائے، لڑائی ہو، اس کو یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں. عربی والا فساد، عربی یعنی فساد یعنی کسی بھی اچھی چیز کو خراب کر دینا. مثلا اگر کھانا سڑ جائے تو عربی میں کہتے ہیں فسد الطعام، یہ کھانا فاسد ہو گیا یعنی خراب ہو گیا. کسی بھی اچھی چیز کو آ کر خراب کر دینے کو کہتے ہیں فساد. تو یہ دونوں گروہ نہ اصلاح کرنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں، نہ خراب کرنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں. ان دونوں گروہوں کے بیچ میں ایک گروہ اور ہوتا ہے جو خاموش، ساکت، اپنے فکر میں، اپنے کام میں لگا ہوتا ہے. کھانا ہے، کمانا ہے، پینا ہے، زندگی گزارنی ہے. نہ وہ کوئی اصلاح کا کام کر رہا ہوتا ہے، اگر کچھ کرنے کی کوشش میں بہت محدود اپنی ذات کی حد تک، وہ بھی اپنی ذات کی حد تک. نہ ہی وہ فساد بھی کر رہا ہوتا ہے. یعنی اکثر تعداد ایسی نہیں لوگوں کی. کبھی کبھی انسان نگیٹو باتیں زیادہ کرتے ہیں، انسان کو اگر بالکل بور کر دیتا ہے نگیٹو باتیں کر کے، یہ ہو گیا، یہ سب، ساری دنیا خراب، سارے جوان خراب، سارے بچے خراب، ساری عورتیں خراب. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ نگیٹو فکر جو ہے، نگیٹو موج، انسان کی زبان سے موج نکلتی. کون سی موج؟ پازیٹو موج نہیں نکلتی بلکہ نگیٹو موج نکلتی. یہ خود کو بھی پریشانی میں رکھتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے اس کو بھی بالکل تھکا دیتا ہے. خوب اکثر انسان مفسد نہیں ہے. مفسد یعنی خراب لوگ ہیں، خود ممکن ہے گناہ کرتے ہیں، لیکن گناہ اپنی ذات تک. وہ لوگ کی جو معاشرے کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور معاشرے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور معاشرے کو برباد کرنا چاہتے ہیں، ان کی تعداد بھی کم ہوتی ہے. ادھر مصلحین کی تعداد بھی کم ہوتی ہے. زیادہ بڑی تعداد کس کی ہوتی ہے؟ جو خاموش اپنے حالت پر باقی رہنا چاہتے ہیں. خوب میں یہ کیوں عرض کر رہا ہوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ ادھر انبیاء وہ ہیں جو آئے ہیں اصلاح کرنے کے لیے. ادھر مفسدین ہے جو پورا ایک گروہ ہے، وہ آیا ہے، پہلے حابیل کو قتل کیا، ایک افساد، اور پھر اس کے بعد سلسلہ شروع ہے. ہمیں نام یہاں نہیں گنا، جو یہ نام آپ سنتے رہتے ہیں، نام آپ کے ذہنوں میں ہے، وقت سے ہم زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اصل کردار، آپ کہیں اصلی کردار اس کائنات میں کس کا ہے؟ ممکن آپ کہیں کہ اصلی کردار یا تو اصلاح کرنے والوں کا ہے یا تو فساد کرنے والوں کا ہے. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اصلی کردار ان دونوں کا نہیں ہے. اصلی کردار اس بیچ والے طبقے کا ہے. سب سے بڑا رول جو ادا کرنا ہے وہ بیچ والے طبقے کا. کیا ان کا رول کیا ہے؟ یہ بیچ والا طبقہ اگر آ کر اصلاح کرنے والوں کی حمایت کرنا شروع کر دے تو حق غالب آ جاتا ہے. توجہ فرمائیں، حق کا غلبہ.
عرض یہ اہم باتیں ہیں، لیکن ایسی باتیں نہیں جس میں آپ تعریف کر سکیں، لیکن آپ فکر کریں، اس میں فکر کرنا پڑے گا۔ اصلی رول جو انسان ادا کرتا ہے اس معاشرے میں، پوری دنیا میں، وہ طبقہ ہے جس کو عام طور سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کسی سے کوئی رابطہ نہیں رکھتا، یہ تو خاموش ہے، یہ تو نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ عام طور سے ایسے لوگوں کو زیادہ مقدس سمجھا جاتا ہے، زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو مثلا مولوی کو دیکھا، ایک مولوی جو نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو، کہ یہ بہت ہی مقدس مولوی ہے، کچھ نہیں کرتا۔ لیکن اصلی رول دیکھیں، ایک جگہ اور ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا نہج البلاغہ میں، امام علیہ السلام نہج البلاغہ میں پہلے تیسرے چیپٹر کا پہلا ہی جملہ، سیئنگ آف وزڈمز، جو امام کی ہے حکمتیں، ان حکمتوں میں پہلی حکمت امام علیہ السلام کی یہ ہے کہ فرمایا کن فی الفتنۃ کابن اللبون، فتنوں میں اونٹ کے چھوٹے بچے کی طریقے سے رہو، 2 سال کے بچے کی طریقے سے، کہ نہ اس کے پیٹھ ہے اتنی مضبوط کہ اس پہ سوار ہوا جا سکے، نہ وہ دودھ دے سکتا ہے اونٹنی، 2 سال کا چھوٹا بچہ، نہ اس کے دودھ ہے نہ پیٹھ ہے مضبوط، یعنی نہ اس کی طاقت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے نہ اس کی دولت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ فتنے اگر ہوں، فتنے کہاں ہوتے ہیں؟ فتنے وہاں ہوتے ہیں کہ جب انسان، ممکن ہے کہ دینی مسئلے میں اختلاف ہو نظر آ رہا ہو، اب دینی مسئلے میں اختلاف کیوں نظر آیا؟ 2 لوگوں میں، 2 گروہ میں، 2 جماعت میں، 2 مولوی میں، 2 عالم میں، کیا یہ دینی مسئلے میں اختلاف نہیں ہے، یہاں بیچ میں کوئی فتنہ شامل ہو گیا ہے، چونکہ حق اور حق میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ یہ قانون اپنے ذہن میں یاد رکھیں، ٹکراؤ صرف 2 جگہ ہوتا ہے، ٹکراؤ یا باطل اور حق میں ٹکراؤ ہوتا ہے، یا خود باطل اور باطل میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ٹکراؤ کی 2 صورتیں ہیں، یا باطل اور باطل ٹکراتے ہیں، یا باطل اور حق ٹکراتے ہیں، اور حق میں کبھی بھی ٹکراؤ ممکن نہیں ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ فرمایا کہ اگر تمام انبیاء کو لا کر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا جائے تو ذرہ برابر بھی ان میں ٹکراؤ کی صورت پیدا نہیں ہوگی۔ ممکن ہے کہ معرفت کی کمی زیادتی کی بنیاد پر سوال کریں، سوال کے لیے بھیجا جائے، موسیٰ سے کہا جائے کہ جاؤ تم سوال کرو کسی سے، خضر سے، سوال کر سکتے ہیں لیکن ٹکراؤ نہیں ہو سکتا کبھی۔ اگر جو جگہ ٹکراؤ ہوتا ہوا نظر آئے تو انسان خود سمجھ لے کہ کہیں باطل داخل ہو گیا ہے، یا ایک حق ہے دوسرا باطل ہے، یا دونوں باطل ہے۔ اور بہت ساری جگہوں پہ دونوں باطل کیوں ہوتے ہیں؟ باطل یہ ہوتا ہے کہ چہرہ تو دونوں کا حق ہوتا ہے، بات تو دونوں حق کرتے ہیں، لیکن حق باتوں میں دونوں نے اپنے نفس کو شامل کر لیا ہے، یہی نفس کا شامل ہونا یعنی باطل کا ٹکراؤ۔ تو جو آپ نے تو ایسی جگہوں پر جہاں لوگ اپنے نفس کی بنیاد پہ لڑ رہے ہوں، یہ باطل ٹکراؤ ہے، باطل ٹکراؤ فتنہ ہے۔ فتنے میں امام علیہ السلام نے کہا کہ فتنوں میں نہیں اپنے آپ کو ڈالو، فتنوں میں نہ کوئی تمہاری طاقت سے فائدہ اٹھا سکے، یعنی تمہاری نہ کوئی پیٹھ سے فائدہ اٹھائے، نہ تمہارے کوئی دودھ سے فائدہ اٹھائے، نہ تمہاری کوئی طاقت سے فائدہ اٹھائے، نہ تمہارے کوئی دولت سے فائدہ اٹھائے، جو یہی 2 چیزیں ہوتی ہیں جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو فتنوں میں تو نہیں اپنے آپ کو ڈالنا ہے، لیکن جہاں حق اور باطل کا معاملہ آ جائے وہاں پر کیا ہو، یعنی ایک طرف مصلحین ہوں، ایک طرف وہ ہوں جو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور بہتر کرنا چاہتے ہوں، دوسری طرف وہ ہوں جو فاسد کرنا چاہتے ہیں اور خراب کرنا چاہتے ہوں۔ ان دونوں کے درمیان میں اگر جنگ ہو تو میں نے عرض کیا کہ بڑا کردار کون ادا کرتا ہے؟ بڑا کردار وہ بیچ کا طبقہ ادا کرتا ہے جو خاموش ہوتا ہے، اسے حق ادا کرنا۔ اگر وہ آئے مصلحین کی حمایت کرنا شروع کر دے تو حق غالب آتا چلا جاتا ہے، اگر وہ آئے مفسدین کی حمایت کرنا شروع کر دے تو باطل غالب آتا چلا جاتا ہے۔ اور ایک تیسری صورت اور بھی ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ نہ وہ مصلحین کی حمایت کرے نہ وہ مفسدین کی حمایت کرے، بلکہ خاموش بیٹھا رہے، تو خاموشی کی صورت میں بھی در حقیقت باطل کی حمایت ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ نقطہ زیادہ اہم تو جو ہے آپ نے خاموش اگر بیٹھا ہے تو حقیقت میں باطل کی حمایت ہوتی ہے۔ کیوں باطل کی حمایت ہوتی ہے؟ اس لیے کہ حق کے کچھ معیار ہیں، حق کے کچھ اصول ہیں، اہل حق معیاروں سے نہیں ہٹا کرتے، ان کی کچھ لاجک ہے، کچھ منطق ہے، کچھ اصول ہے۔ باطل کا کوئی اصول نہیں ہوتا، باطل اپنے آپ کو غالب کرنے کے لیے ہر راستے اپنا سکتا ہے، لیکن حق اصولوں سے کبھی بھی نہیں ہٹتا، صرف معیاروں کے اپنا سکتا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی مشکل کیا تھی؟ علی بن ابی طالب کو حکومت مل گئی ہے، حکومت ملنے کے بعد مشکل کیا ہے؟ مشکل امیر المومنین کی کیا ہے کہ امام سے حکومت چھنتی چلی جا رہی ہے،
مصر چھن گیا، یمن چھن گیا، انبار چھن گیا، ایک ایک شہر چھنتا چلا جا رہا ہے. کیوں چھنتا چلا جا رہا ہے؟ یہ باتیں کبھی نہیں بیان ہوتی ہے، اس کی طرف توجہ کریں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم آ کے فرماتے ہیں ما ہی الا الکوفہ اقبضھا وافسدھا، میرے پاس کوفے کے سوا بچا ہی کیا ہے، اسی کو میں تھوڑا بڑھاؤں یا گھٹاؤں. اتنی بڑی حکومت کا مالک علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ ما ہی الا الکوفہ. نجم البلاغہ میں شروع کے خطبوں میں غالباً 25 یا 27 نمبر اسی خطبوں کے درمیان میں ما ہی الا الکوفہ، میرے پاس کوفہ یہ بچا ہوا ہے. خوب کہاں سے یہ کوفہ؟ علی ابن ابی طالب کی قوت بازو میں کمی تھی معاذ اللہ، علی ابن ابی طالب کی حکومتی صلاحیتوں میں معاذ اللہ کوئی کمی تھی کہ سب کچھ چھندا چلا گیا؟ کہ نہیں، کمی امیر المومنین السلام کی ذات میں ذرہ برابر نہیں تھی. مشکل کیا تھی؟ علی ابن ابی طالب کے کچھ اصول تھے. حق باطل اصولوں کو اپنا کر آگے نہیں بڑھ سکتا. حق آگے بھی بڑھے گا تو راستہ بھی حق اپنائے گا، باطل کے ساتھ کبھی آگے نہیں بڑھے گا. لیکن باطل ہر باطل اور ہر راستوں کو اپنا کے آگے بڑھتا ہے، کچھ اصول نہیں اپناتا، کوئی اس کے اصول نہیں ہوتے ہیں، کچھ بھی پامال کر سکتا ہے. خوب اگر اس بیچ میں حق صرف حق اصولوں کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے، باطل ہر راستے اپناتا ہے، اگر حق و باطل کی جنگ ہوئی، بیچ کے لوگ خاموش بیٹھے رہے تو جیت کس کی ہوگی؟ یہ بیچ کے لوگوں کی خاموشی خود بخود باطل کا ساتھ دیتی چلی جائے گی. انسان تو یہ سمجھا کہ ہم تو خاموش ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہم نے تو باطل کا ساتھ نہیں دیا. نہیں، یہ خاموش رہنا ہی باطل کا ساتھ دینا تھا. امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کیوں تنہا ہو گئے رسول اللہ کے بعد؟ اس لیے نہیں کہ باطل لوگ بہت زیادہ ہو گئے تھے، نہیں، باطل لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، اس وقت بھی بہت کم تھی. کیوں امیر المومنین تنہا ہو گئے؟ امیر المومنین اس لیے تنہا ہو گئے کہ خاموش لوگوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، ساکت لوگوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. اور کچھ لوگ اگر خاموش ہو جائیں تو علی ابن ابی طالب تنہا ہو جایا کرتے. یہ قانون ہے. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیوں آئے 72 لوگ؟ اس لیے کہ باطل لوگ بہت زیادہ ہو گئے تھے، یزید بہت زیادہ ہو گئے تھے، ہر طرف یزید ہی یزید تھے. کہ نہیں، ہر طرف یزید نہیں تھے، بلکہ خاموش لوگ بہت زیادہ ہو گئے تھے. باطل کی حالت کو دیکھ کر خاموش طبقہ بہت زیادہ ہو گیا تھا. نماز پڑھنے والے بہت تھے، حج کرنے والے بہت تھے، لیکن سب خاموش بن کے آئے تھے. تو یہ بیچ کا یعنی اہم رول، یعنی حق کے غلبے میں یا باطل کے غلبے میں جو سب سے بڑا کردار ہوتا ہے وہ ان کا ہوتا ہے جو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تو کچھ کیے نہیں، نہ کچھ کر کے بھی سب سے بڑا کردار ادا کر دیا، خاموش رہ کے بھی سب سے بڑا کردار ادا کر دیا ہے. یہ جنگ آج بھی جاری ہے حق و باطل کی. رسول اللہ کی توہین کی جائے اور ہم بالکل خاموش رہے ہیں. رسول اللہ کی توہین میں اتنی بڑی فلم بنائی جائے، ہم ایک آواز بھی نہیں اٹھا پائیں. یہ خود بخود باطل کو یہ جرات دیتا ہے کہ آج ایک فلم بنائی، کل دوسری فلم بنائی جائے گی. تو جو ہے آپ نے کوئی آواز نہیں. مثلا بڑے بڑے شہر جہاں پہ ہزاروں کی آبادی ہو، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہو، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہو، حتیٰ ایک جملہ ایک نعرہ بھی نہیں، نہ کوئی خبر میں، نہ کوئی نیوز میں، نہ میڈیا میں، نہ زبان پہ، نہ مجلس میں، نہ ذکر میں، نہ محرم میں، نہ عشرے میں رسول اللہ کے ایک نام بھی نہ آنے پائے. حسین ابن علی رسول اللہ کی حرمت کو بچانے کے لیے اپنے 6 مہینے کے بچے کو میدان میں لے کے آئے اور ہم ایک نعرہ بھی بلند نہ کرنے پائے لبیک یا رسول اللہ. اس کا مطلب خود ہم باطل کا ساتھ ہو رہا ہے، خود یہ باطل کا ساتھ ہو گیا. پہلے زمانے میں کبھی لعنت بھیجی جاتی تھی اس دشمن پر، یہی جو آج اسلام کا کھلا ہوا دشمن. لوگ کہتے تھے کیوں نام لیتے ہیں، کیوں امریکہ پر لعنت بھیجتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ امریکہ کے پر کوئی لعنت بھیجتا تو نہ ہماری مراد ملک ہے، نہ زمین ہے، وہاں کے لوگ ہیں. یہ سب نہیں ہے، نہ لوگوں سے کچھ لینا دینا ہے، نہ زمین سے کچھ لینا دینا ہے، نہ ملک سے لینا دینا ہے. اصل جو مشکل ہماری دشمنی ہے وہ اس نظام سے ہے جو اسلام کا دشمن ہے، اس سسٹم سے ہے جو اسلام کا دشمن ہے. ان لوگوں کے جیسے رسول اللہ کافروں کی ہدایت کرنا چاہتے تھے، اسلام آج بھی ہر جگہ کے لوگوں کی ہدایت کرنا چاہتا ہے. جس طرح رسول اللہ کے دل میں کافروں کا درد تھا، اس طرح آپ کے دل میں، ہمارے دل میں دنیا کے ہر انسان کا درد ہونا چاہیے کہ اس کی ہدایت ہو جائے. اصل مسئلہ کہاں ہے؟ حق کی خود بخود اگر خاموشی اختیار کی گئی، مثلا محرم آگے گزرے، ہم ذکر نہ کریں، نام نہیں لیں اور ایک رسم ادا کر کے چلے جائیں، تھوڑا سا ثواب اپنا اور اکٹھا کر لیں اور واپس چلے جائیں اور کہیں کہ ہم نے محرم منا لیا.
تو کل دوسری فلم بننے والی ہے، پرسوں پھر کوئی کارٹونسٹ آئے گا، پھر کل کوئی سلمان رشدی پیدا ہوگا۔ کیوں پیدا ہوگا؟ اس لیے کہ اصلاح کرنے والے کچھ تو تھے لیکن ان کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ کچھ تو بولنا چاہتے تھے لیکن ان کے سامنے بولنے، ان کے ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ بس یہ ایک طبقہ ہوتا ہے۔ اس اہم نقطے کی طرف اگر آپ متوجہ ہو گئے، البتہ جلدی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، بہت ہی اہم نقطہ ہے، اس نقطے کی طرف اگر آپ متوجہ ہو گئے تو بات کی کل کا وعدہ پورا کر دوں۔ دیکھیں تبدیلی آتے، مصلحین آ کر تبدیل کرتے ہیں زمانے کو، پروفیشنل لوگ آ کر زمانے کو کبھی تبدیل نہیں کرتے۔ دین کے حق میں ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ پروفیشنل لوگوں کے ہاتھ دین پہنچ گیا ہے، ممبر یہ وہ ہر چیز پروفیشنل لوگ ہیں، یہ کبھی دین کو نہیں تبدیل کرتے، یہ کبھی دینداروں کو، یہ کبھی حالتوں کو تبدیل نہیں کرتے، یہ صرف اپنی تبدیلی چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی غربت ہے اور بہتر ہو جائے، اور بہتر ہو جائے، اور بہتر ہو جائے، ابھی عزت نہیں ہے اور عزت آ جائے، اور عزت آ جائے۔ جو اپنی تبدیلی کی فکر میں ہو وہ کبھی معاشرے کی تبدیلی کی فکر نہیں کر سکتا۔ توجہ نہیں آپ نے؟ تبدیل کون کرتے ہیں؟ تبدیل وہ کرتے ہیں کہ جن کے دل میں اپنا درد نہیں ہو، دوسروں کا درد ہو۔ رسول اللہ کے دل میں اپنا کوئی درد نہیں ہوا کرتا تھا کہ ہم مارے جائیں گے، ہم بھوکے رہیں گے، ہم کو شیب ابی طالب میں جا کر پتے کھانے ہوں گے، کھجور درختوں کی چھالیں کھانی پڑیں گی، 1 سال نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 10 دن نہیں، 2 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 3 سالوں تک درختوں کے پتے اور چھالیں اور معمولی غذائیں کھانی پڑیں گی، اس کا کوئی درد نہیں ہے۔ بیوی خدیجہ جیسی بیوی جو بہترین زندگی گزار چکی، ایسی بیوی کو بھی لا کر یہ سب کھلانا پڑے گا، کہ اس کے بعد کوئی درد نہیں ہے، کیونکہ جس کو انسانیت کا درد ہوتا ہے وہ اپنوں کا درد کرنا بھول جاتا ہے، اسے پھر اپنوں کی فکر نہیں رہتی۔ امام خمینی کے بیٹے کو آ کر نجف میں شہید کر دیا گیا، ایک آنسو بھی نہیں روئے، مجلس پڑھنے کے لیے بلایا گیا، آ کر مجلس پڑھو تاکہ روئیں تھوڑا، لوگ سمجھے شاید مشکل ہو گئی ہے، نفسیاتی مشکل نہ ہو جائے۔ ایسے ذاکر کو بلایا گیا جس کی مجلس انہیں بہت پسند تھی، لوگ آ کر بار بار کہہ گئے کہ تھک گئے لیکن ایک آنسو بھی نہیں روئے، اور بعد میں وہ آ کر مجلس میں بہت دیر تک بیٹے کا، بیٹا بھی معمولی بیٹا نہیں، جو ساتھ کا مجتہد تھا، جو ساتھ میں ڈسکشن کرتا تھا امام کے، ایسا بیٹا شہید ہو گیا، درس دے رہے ہیں، نہیں رو رہے ہیں، جب بلا کے کہا کہ کچھ پڑھو، تم پڑھو طاہر، وہ آ کر پوری دیر تک بیٹے کا ذکر کرتا رہا، بیٹے کی فضیلتیں بیان کرتا رہا، بیٹے کی علم بیان کرتا رہا، امام خاموشی سے چپ کے بیٹھے رہے۔ جب بعد میں مصائب سید الشہداء بیان ہوا تو گریہ کیا۔ کیوں یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جس انسان کے دلوں میں انسانیت اور اسلام اور قرآن کا درد آ جاتا ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے نہیں رویا کرتا، درد بدل جاتا ہے، درد کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ یہ لوگ اصلاح آگے کرتے ہیں، مصلحین وہ ہوا کرتے ہیں۔ حسین ابن علی کے دل میں نہ ابھی علی اکبر کا درد ہے نہ قاسم کا درد ہے، دیکھیں رو رہے ہیں چونکہ فطرت کا تقاضا ہے رونا۔ اگر چاند سا بچہ مقتل میں جا رہا ہے جس کو دشمن دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ جب جناب قاسم آئے تو ایسا لگا جیسے چاند کا ٹکڑا چلا آ رہا ہے، جب دشمن اسے چاند کا ٹکڑا کہہ رہا ہے تو جس نے یتیم سمجھ کے علی اکبر سے زیادہ جس پر توجہ کر کے پالا تھا وہ اگر میدان میں جائے گا تو کیوں نہیں روئے گا؟ روئے گا، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ لیکن حسین ابن علی کا درد ابھی بچہ نہیں ہے، ابھی بھتیجے نہیں ہیں، ابھی بیٹا نہیں ہے، ابھی 6 مہینے کا بچہ نہیں ہے۔ حسین ابن علی کا درد حتیٰ زینب و ام کلثوم بھی نہیں ہے۔ حسین ابن علی کا درد ابھی اسلام ہے، حرمت رسول اللہ ہے۔ درد بدل جاتے ہیں انسان کے، اگر مصلح بن کے آتا ہے تو انسان کا درد بدل جاتا ہے، انسان کے سوچنے کے انداز بدل جاتا ہے، اور وہ آتے ہیں تبدیل کرتے ہیں۔ کربلا نے آ کر پوری بشریت کو تبدیل کیا ہے، نہ صرف ہم شیعوں کو۔ کربلا نے آ کے ہمیں صرف چند ثواب نہیں دیے ہیں، کربلا یہ نہیں کہ آ کے ہمیں چند ثواب دے دے اور آ کے ہمیں جنت دے دے۔ کربلا وہ ہے جس نے انسانیت کو تبدیل کیا، اگر کربلا نہ ہوتی تو آج انسانیت، پوری انسانیت یزیدیت میں تبدیل ہو چکی ہوتی۔ تو جو آپ نے اس کا موضوع کی گفتگو کی ضرورت ہے، کبھی گفتگو ہو کہ کربلا کے اثرات پوری بشریت پہ کیا پڑے، پورے اشرے کا موضوع چاہیے کہ کربلا کے اثرات پوری انسانیت اور پوری بشریت پہ کیا پڑے، پوری تاریخ آ کر کھا لی جائے۔ یہ آتے ہیں تبدیل کرنے کے لیے۔ خوب رسول اللہ نے کیا کیا؟ رسول اللہ نے تبدیل کیا ہے۔ جس طرح سے کربلا ایک عظیم موڑ، تاریخ کے چند موڑ آتے ہیں، بعثت تاریخ کا عظیم ترین موڑ ہے۔ بعثت کیا ہے؟ تاریخ کے عظیم ترین موڑ۔ جس طرح سے کربلا تاریخ کا ایک عظیم ترین موڑ ہے۔
ایک ایسا موڑ جو آ کر قیامت تک کی انسانیت پہ اثر ڈالتا چلا جائے. بعثت شاید ہم لوگ آشنا بھی ابھی نہیں ہیں, چونکہ رسول اللہ سے آشنا نہیں, لیکن بعثت سے بھی آشنا نہیں ہے. بعثت کے دن جانتے نہیں کس دن بعثت ہوگی. اگر ہو ابھی اس دن تو 27 رجب کو آ کر مثلا معراج کا ذکر کر رہے ہوتے, بعثت کا نام بھی نہیں آتا. جبکہ معراج بعثت کا ایک اثر ہے. معراج بھی بہت ہی اہم ہے, لیکن بعثت کا ایک نتیجہ ہے معراج. اب یہاں پر خود امام خمینی کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے, وہ بعثت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دیکھیں دن نہ سعد ہوتے ہیں نہ نحس ہوتے ہیں. ابھی ہوتا ہے نا, میں کیلنڈروں میں لکھا ہوتا ہے یہ دن سعد ہے, یہ دن نحس ہے, یہ دن منحوس ہے, یہ فلاں یہ فلاں. امام فرماتے ہیں دن نہ سعد ہوتے ہیں نہ نحس ہوتے ہیں. دن میں کچھ نہیں قصور ہوتا کہ فلاں دن سعد ہو گیا فلاں دن نحس ہو گیا. دن کیا ہے؟ دن یہ ہے کہ زمین نے سورج کے قریب ایک چکر لگا لیا. ابھی سامنے سورج کے تھی تو دن تھا, تھوڑا گھوم گئی, اب رات ہو گئی. اس گھوم جانے کو زمین کے تھوڑا اپنی جگہ پہ, چونکہ یہ ہمارے جوان اور آپ جانتے ہیں کہ زمین دو طرح سے گھوم رہی ہے. ایک خود اپنے ہی پاس گھوم رہی ہے, راؤنڈ کر رہی ہے, اس سے دن اور رات تبدیل ہوتی رہتی ہے. سورج کی کرن جیسے گھومتی رہتی ہے ویسے دن اور رات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. 24 گھنٹے میں ایک چکر زمین لگا لیتی ہے. ایک چکر زمین کا سورج کے پورے گرد ایسے گھومنا, یعنی اپنی جگہ چکر لگاتے ہوئے زمین گھوم رہی ہے. یہ چکر ایک سال میں پورا لگتا ہے, ایک سال میں پورا ایک چکر یہ لگ جاتا ہے. تو نہ زمین اللہ کی مخلوق ہے, سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے. اس کا چکر لگانا یہ بھی اللہ کی خلقت کا ایک حصہ ہے, اللہ کے نظام کا حصہ ہے. نہ زمین منحوس ہے, نہ سورج منحوس ہے, نہ اس کا گھومنا منحوس ہے. تو دن کیسے منحوس ہو گئے؟ سوال ہے نا. نہ زمین منحوس ہے جو اللہ کی مخلوق ہے, نہ سورج منحوس ہے, نہ یہ گھومنا منحوس ہے. نحوست آئی کہاں سے؟ کہ نہیں, نہ دن منحوس ہے. یہ سب وہی دکانداری, یہ پروفیشنل کام ہے. یہ جنتریاں جو آتی ہیں وہ ہم عام طور سے جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو قرآن کی طرف نہیں دیکھتے, جنتری کی طرف دیکھتے ہیں. کیونکہ ہم جس کلچر میں ہم نے زندگی گزاری ہے, جو ہمارے پڑوسی ہیں, جہاں ہم رہ رہے ہیں, وہاں پر جنتر منتر ہوتا ہے, وہاں پر قرآن نہیں ہوتا. جنتر تو ہے, ہمارے استاد بزرگ کا ایک جملہ ہے, جنتری تو آ گئی, منتری بھی آ جائے. منتری آ کر ملک تباہ کر رہے ہیں, جنتری آ کر ہمارے دین کو تباہ کر رہی ہے. البتہ اس جنتری میں کچھ حق بھی ڈال دیا جاتا ہے, کیونکہ باطل کے لیے ضروری ہے کہ حق ہو تو لوگ باطل سے دھوکہ کھاتے ہیں. اگر خالی باطل ہو تو لوگ دھوکہ بھی نہیں کھاتے. مشکل نہیں ہو, چونکہ یہ باتیں مشکل کر دیتی کبھی کبھی. واقعی نہیں صحیح ہے. دین میں یہ ساری تصورات نہیں ہیں. دین میں کیا ہے؟ دین میں صرف ایک تصور ہے سعد اور نحس کا, اور وہ یہ ہے کہ جس دن میں برا عمل انجام دے دیا جائے وہ منحوس ہو جاتا ہے دن. دن کی نحوست دن کی وجہ سے نہیں ہے, انسان کی وجہ سے ہے. اگر انسان اپنے عمل کی وجہ سے منحوس ہو گیا تو وہ دن بھی منحوس ہو جاتا ہے. بعض دن ایسے آتے ہیں کہ اتنا بڑا نحس عمل اور منحوس عمل کوئی انسان انجام دیتا ہے کہ تاریخ میں وہ دن منحوس ہونے لگتا ہے. تو جو ہے آپ نے مثلا بعثت کے دن بہت محترم ہے, کیونکہ اتنا عظیم نبی جو ہے آ کر اس نے اعلان رسالت کیا, مبعوث میں بعثت ہوا, عظیم ہو گیا. دنوں کو کوئی نہیں. ابھی ہمارے کیلنڈر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں دن, ہر دن کے سامنے کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے. بعض کیلنڈروں میں حتیٰ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ دن اچھا تو ہے لیکن سفر کے لیے برا ہے. یہ عجیب ہے, اچھا بھی ہے اور سفر کے لیے برا بھی ہے. ساری دنیا سفر کر کر کے آگے بڑھ رہی ہے, تجارت کر رہی ہے, معاملہ آگے بڑھ رہی ہے, کامیاب ہو رہی ہے. ہم کرنا ابھی ہمیں سفر نہیں کرنا, چونکہ یہ سفر کے لیے بہت برا دن ہے. حتیٰ یہی لوگ آگے بڑھتے, امیر المومنین علیہ السلام سفر کرنے جا رہے تھے. امیر المومنین ابھی سفر کرنے نہیں ہے, جنگ کرنے نہیں, جنگ کا سفر تھا. کہا ابھی جنگ کرنے نہیں جائیں کیونکہ آپ دن اچھا نہیں, آپ ہار جائیں گے. امام نے کہا جو تیری تصدیق کرے گا وہ کفر کر رہا ہے, وہ لعنت اس کے اوپر, وہ کاہن ہے, وہ کافر ہے, وہ فاسق ہے, وہ جہنم میں جائے گا. نجم البلاغہ میں موجود ہے. میں نے کہا نجم البلاغہ بھی ہمارے یہاں نہیں پڑھی جاتی, اس لیے غلط معیار ہمارے سامنے. اسی لیے نجم البلاغہ نہیں ہوتی ہے تو جندری آتی ہے. نجم البلاغہ ہوتی تو جندریوں کی کوئی گنجائش نہیں تھی. امام خمینی فرماتے ہیں کہ دن سعد و نحس انسان کے کردار اور عظیم واقعے کی بنیاد پر ہوتا ہے. جتنا بڑا واقعہ پیش آ جائے اتنی عظیم دن ہو جاتا ہے. اور اگر یہ صحیح ہے تو تاریخ کا سب سے عظیم دن رسول اللہ کی بعثت ہے, کیونکہ اس بعثت نے آ کر انسان کو ایک نیا موڑ دے دیا, پوری انسانیت کو ایک نیا موڑ دیا. صرف مسلمانوں کو نہیں, صرف مکے والوں کو نہیں, پوری بشریت کو. شاید ان 2 دنوں میں کچھ تھوڑا بہت آپ کے سامنے اشارہ کر سکے کہ کیا ہوا تاریخ میں, کتنی بڑی تبدیلی آئی. رسول اللہ نے کیا تبدیل کیا. میں نے کہا کہ نہ اہل سنت متوجہ ہیں نہ شیعہ متوجہ ہیں. کیا تبدیل کیا رسول اللہ نے. اب تبدیلی پہ تھوڑا سا توجہ کر لے تاکہ یہ گفتگو جلدی تمام ہو جائے اور
وقت آگے نہ بڑھنے پائے. تبدیل کرنے کا عمل بہت ہی مشکل عمل ہوتا ہے. تبدیل کرنا ہے مشکل ہے یا نہیں؟ کچھ تبدیل کرنے کا عمل، شیطانی تبدیلی کرنے کا عمل اس میں اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن بہتر تبدیلی کا عمل بہت مشکل ہوتا ہے. چونکہ بہتر تبدیلی کے لیے انسان کو بلندی کی طرف جانا پڑتا ہے. دین انسان کو تبدیل کرنا چاہتا ہے بلندی کی طرف لے جانے کے لیے، لیکن شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان انسان کو پستی کی طرف لے جانے کے لیے تبدیل کرنا چاہتا ہے. پستی کی طرف جانا آسان ہے. مثال کے طور پر کسی کو پہاڑ پہ اگر چڑھنا ہو، بہت ہی چٹان، بڑی چٹان ہو، اس پہ چڑھنا ہو تو اس پہ چڑھنے کے لیے بہت مشکل ہے. لیکن نیچے آنے کے لیے کہیں پہ اپنے آپ کو چھوڑ دیں، خود بخود نیچے آ جائیں گے، ٹوٹتے پھوٹتے ہوئے، زخمی ہوتے ہوئے خود ہی نیچے. کچھ شیطانی عمل ایسی ہوتا ہے، شیطان انسان کو کہتا ہے تم اپنے آپ کو چھوڑ دو خالی، باقی اتنا زخمی کرتا ہے ہماری روح کو اور اتنا ہمارے نفس کو زخمی کرتا ہے، اور زخمی کرتے کرتے کہاں پہنچاتا ہے؟ سیدھے جہنم میں پہنچاتا ہے. تو وہاں آنا بہت آسان کام ہے، لیکن بلندیوں کی طرف جانا یہ مشکل کام ہے. دین آ کر بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں، جوان پوچھتے ہیں کہ دین کا عمل سخت کیوں ہوتا ہے؟ سخت اس لیے ہوتا ہے کہ بلندی کی طرف جانا ہے. اگر آپ اسکول میں ہمارا بچہ ناکام ہونا چاہتا ہے، ناکام ہونے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے. ناکام ہونے کے لیے، فیل ہونے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو چھوڑ دے خود ہی فیل ہو جائے گا. لیکن پاس ہونے کے لیے کیا؟ پاس ہونے کے لیے پڑھنا پڑے گا، ایکسرسائز لکھنی پڑے گی، یاد کرنا پڑے گا، رات میں جگنا پڑے گا، دن میں محنت کرنی پڑے گی، کھیل چھوڑنا نہیں، معلوم بہت سارے کام. چونکہ یہ بلندی ہے، بلندی کی طرف جانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. ہر بلندی میں محنتیں ہوا کرتی ہیں. پستی کی طرف جانے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت، کچھ نہیں کرنے کی ضرورت. بس بہتر تبدیلی سخت کام ہے. کتنا سخت ہے؟ کہا پہلے ہم اپنے سے دیکھنا شروع کریں. مجھے بتایا کہ یہاں 1 گھنٹے کی صرف مجلس ہوتی ہے، لیکن شاید 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے، لیکن یہ مطلب پورا کرنا، تھوڑا دیر میں ہم آئے وہاں تک. پہلے انسان خود کو دیکھنا شروع کرے. کوئی حق ہمیں معلوم ہو جائے، اس حق کو جان لینے کے بعد کتنا خود کو تبدیل کر پاتے ہیں. خود کو تبدیل کرنا پہلے مشکل کام ہے. بہت سارے حقائق آ جاتے ہیں، بیان ہو جاتے ہیں، اللہ ایسے انتظام کر دیتا ہے کہ لوگ حق کو جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، لیکن کتنے لوگ تبدیل ہوتے ہیں؟ لہذا وہ لوگ بہت ہی محترم ہیں جو آ کر اپنے آپ کو تبدیل کر دیتے ہیں. کبھی کبھی ہمارے بہت ہی باطل چیز جو رائج ہے کہ فلاں دوسرے مذہب کے انسان ہمارے مذہب میں آگے کا شادی نہیں کریں گے، بیاہ نہیں کریں گے. نہیں، وہ ہماری 1000 نسلوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھ کر تبدیل ہونے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوئی تھی. اس کو بیٹا اور بیٹی دینا تو دور کی بات، اس کو سب کچھ دے دیا جائے تو کم ہے. کیوں؟ اس لیے اس نے کیا ہے؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے اتنا بڑا جرأت کا کام کیا ہے کہ تبدیل کر لیا اپنے آپ کو. اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے حر کی جرأت چاہیے ہے. کربلا کے میدان میں عمر سعد کے لشکر میں اور بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو چاہ رہے تھے کہ حسین ابن علی کی طرف آ جائیں، جانتے تھے، لیکن ان کے اندر اتنی جرأت نہیں تھی کہ حسین ابن علی کے پاس آ جائیں. تبدیل ہونا مشکل کام ہے، صرف سوچنا کافی نہیں ہے. روایتیں موجود. قرہ ابن قیس نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ حر جا رہا ہے تو حر کے ساتھ میں بھی آ جاتا. جانتا تھا، آنا چاہتا بھی تھا، لیکن نہیں آیا. نہیں آ کر یزید کے لشکر کا ایک جنہ بنا رہا ہے، سپاہی بنا رہا ہے. اگر اس کے اندر اتنی جرأت ہوتی کہ وہ حر کے ساتھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، تنہا وہ آ جاتا تو آج وہ بھی حر ہوتا. لیکن جانتے ہوئے، چاہتے ہوئے بھی نہ آیا تو کیا ہوا انجام؟ کہ جس طرح یزید کا سارا لشکر اسی طرح وہ بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنی جرأت نہیں تھی کہ جان لینے کے بعد اپنے آپ کو تبدیل کر دے. قرہ ابن قیس وہ شخص جس کو حبیب نے مظاہر نے سمجھایا تھا شب عاشور میں، اس کا اثر یہ ہوا تھا. اب یہ ساری چیزیں بیان نہیں ہوتی عام طور سے کہ شب عاشور میں کیا ہوا اور عاشور میں کیا ہوا، کیا واقعات ہوئے، کیا ماجرا ہوا. اس کا اثر یہ ہوا، کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ حر جا رہے ہیں تو میں بھی آ جاتا حر کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، معلوم ہونا تنہا کافی. انسان میں اتنی جرأت تو ہو کہ دوسروں کا سہارا نہیں ڈھونڈ رہا، خود تبدیل ہو جائے. اور اگر کوئی تبدیل ہو گیا تو بہت ہی محترم ہو جاتا ہے انسان. بس سب سے پہلی بات کی دین تبدیل کرنا یہ تو بہت بڑی بات ہے، مذہب تبدیل کرنا یہ تو بہت بڑی بات ہے. نہیں، ایک ایک حقیقت ہمیں انہی مجلسوں میں معلوم ہو، آیا ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کر پاتے ہیں. ایک خرافات کر رہے تھے، وہ خرافات معلوم ہو کہ یہ خرافات ہیں. سر رسول اللہ کی ایک جنگ تھی، خرافات سے جنگ. جو رسول اللہ والے ہوں گے وہ آ کے خرافات سے جنگ کرنا ہی کرنا ہے ان کو.
معلوم ہو پھر بھی تبدیل کرنا، یہ میرے باپ دادا کرتے آئے ہیں، کیسے تبدیل کریں؟ تبدیل کرنا مشکل کام، واقعی مشکل کام ہے۔ رسول اللہ کے بیٹے کا انتقال ہوا، اسی دن رات میں اسی دن میں سورج گرہن لگ گیا۔ لوگوں نے پروپیگنڈا کر دیا چونکہ رسول اللہ کے اوپر مصیبت آئی ہے اس لیے سورج گرہن لگا ہے۔ رسول اللہ منبر پر آئے، کہا یہ کیسی باتیں تم کرتے ہو، یہ خرافات کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ سورج گرہن لگنے کا تعلق کسی انسان کے مرنے اور جینے سے نہیں ہے، سورج گرہن خود لگتا ہے۔ یعنی رسول اللہ نے آ کر خرافات سے جنگ کی ہے۔ بہت ساری خرافات ہم نے دوسرے مذہب سے لا کر اپنے دین میں ڈالی اور اسے اتنا چپکے ہوئے ہیں کہ دین چلا جائے لیکن خرافات نہ جانے پائے۔ اب تبدیل ہونا مشکل کام ہے، نہیں تبدیل کر سکتے اپنے آپ کو۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہم کیا بتانا چاہ رہے ہیں، بہت توجہ کریں، ہمارا مقصد یہ نہیں بیان کرنا، ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تبدیلی کتنا سخت کام ہے، پھر ہمیں معلوم ہو کہ رسول اللہ نے کیا کیا ہے۔ پہلے تو خود کو تبدیل کرنا اتنا مشکل کام ہے۔ اچھا خود کو چلو انسان تبدیل بھی کر لے، چونکہ اپنے اختیار میں، اپنا نفس انسان کے اپنے اختیار میں، اگر خود کو تبدیل بھی کر لے تو دوسرے کو تبدیل کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ دوسرے میں چلیں جو سب سے زیادہ قریبی اپنا انسان ہے، اللہ اکبر، انسان دیکھ رہا ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہوتا جا رہا ہے، جوان ہوا، کالج گیا، یونیورسٹی گیا، اور وہ تھوڑا سا اس کے اندر فرق ہے، زیادہ نہیں، تھوڑا سا اس کے اندر غلط تبدیلی آ گئی ہے، اس غلط تبدیلی کو بہتر تبدیلی کرنا چاہتا نہیں کر پاتا۔ اپنا بیٹا ہے، اپنا خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، اس کے پورے مزاج سے آشنا ہے، خود پالا ہے، خود بڑھایا ہے، اس کے نفسیات سے، اس کی سائیکالوجی سے پوری طرح جانتا ہے، اور بہت زیادہ گمراہ بھی نہیں ہوا ہے، تھوڑا سا گمراہ ہوا ہے، اپنے بیٹے کو تبدیل کرنا چاہتا نہیں تبدیل کر پاتا۔ پھر کہتا ہے مولانا آپ سمجھا دیں، کہتا ہے بزرگ آپ سمجھا دیں، یہ سمجھا دیں، وہ سمجھا دیں، سب کے سوا حسرت کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، تڑپتا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی کہ میرا بیٹا، میری بیٹی۔ یعنی کیا؟ یعنی کہ تبدیلی کا عمل ہی اتنا سخت ہوا کرتا ہے، مشکل کام ہے تبدیل کرنا۔ پھر دوسروں کو تبدیل کرنا، یہ تو اپنوں کی بات ہے، دوسروں کو تبدیل کرنا یہ اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم آتے ہیں 10 دن مجلس پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ایک بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ کیوں تبدیل نہیں ہوتا؟ اس لیے یہ مشکل کام ہے۔ ایک تو تبدیلی کے اصول بھی نہیں اپنائے تھے، جو تبدیلی کے اصول یہ کہ خود اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے یا نہیں، اپنے آپ کو بالکل تبدیل نہیں کیا ہے اور دوسروں کو تبدیل کرنا چاہتی ہے تو نہیں تبدیل ہوگا۔ قانون یہ کہ پہلے خود کو تبدیل کرے، دوسرا خود بخود تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک روایت یہ جو میں بار بار پڑھتا ہوں، امام موسی کاظم علیہ السلام کا یہ جملہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ان الموعظہ اذا اخرجت من اللسان لا يتجاوز عن الاذان۔ اچھی باتیں اگر فقط زبان سے نکلیں تو کہاں تک جاتی ہیں؟ فقط کہاں تک جاتی ہیں؟ فقط کانوں تک جاتی ہیں۔ لا یتجاوز عن الاذان، کانوں سے تجاوز نہیں کرتی، آگے نہیں بڑھتی، بالکل آگے نہیں بڑھتی۔ وَإِذَا أَخْرَجَتْ مِنَ الْقَلْبِ دَخَلَتْ فِي الْقَلْبِ، لیکن اگر دل سے بات نکلتی ہے تو دل میں خود بخود پہنچ جاتی ہے۔ دل کی بات کے لیے زبان کی بھی کبھی کبھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بات دل میں آ جائے خود بخود اثر کرنا شروع کر دے، چونکہ دل کی باتیں صرف زبان پہ نہیں آتی، انسان کی زندگی میں آ جاتی ہیں، اور زندگی میں آ جاتی ہیں تو یہ زندگی میں آ جانا سب کو خود بخود، یہ قانون بیان کر رہا ہوں میں آپ کو نصیحت نہیں کر رہا ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں آپ کو نصیحت کروں، یہ زندگی کے کچھ قانون ہیں تبدیل کرتے۔ خود دوسروں کو تبدیل کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اتنا مشکل کام ہوتا ہے کہ مثلا ایک ممبر سے آدمی آ کے 20 سال اشرا پڑھ کے جاتا ہے، بعد 20 سال بعد دیکھا کہ کیا ہوا یہاں پر، کا بہتر تبدیلی تو کچھ نہیں ہوئی، شاید بدتر تبدیلی ہو گئی، ہوتا ہے کہ قوم کا اور جاہل ہو گئی، کہ مالی حالت کا اور مالی حالت بدتر ہو گئی اور فقیر ہو گئے، دینی حالت کا دینی حالت بھی اور بدتر ہو گئی، دینی فقیر بھی ہو گئے۔ کہ 20 سال پھر ہو کیا رہا تھا؟ کہ ہو یہ رہا تھا کہ ایک ایسا انسان جو خود تبدیل نہیں ہوا تو واقعی ہم کو تبدیل کرنا چاہ رہا تھا، نہیں تبدیل ہو گئے، واقعی تبدیل نہیں ہوگا۔ بس خود کو تبدیل کرنا کتنا مشکل ہے، ایک مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ کہ اپنوں کو بھی تبدیل کرنا اتنا مشکل ہے کہ اپنے بیٹے کو تبدیل نہیں کر پاتے، دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ کہ غیروں کو تبدیل کرنا، یہ اور زیادہ سخت ہے، واقعی مشکل ہے، یہ ہم لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ یا آخری مرحلہ یہ ہے کہ غیر بھی اگر پڑھا لکھا انسان ہے تو شاید تبدیل ہو جائے، اگر اس کے پاس کوئی لاجک اور منطق اور عقل اور شعور پایا جاتا ہے تو پھر بھی تبدیل کرنا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان میں نہ لاجک ہو، نہ منطق ہو، نہ عقل ہو، نہ شعور ہو، نہ علم ہو، جہالت ہی جہالت ہو،
حماقت ہی حماقت ہو، ایسے احمق اور جاہل انسان کو تبدیل کرنا اور بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ بس 4 مرحلے ہوئے۔ خود تبدیل ہونا بہت مشکل، بیٹے کو تبدیل کرنا بہت مشکل، اور اپنوں کو تبدیل کرنا یہ بھی مشکل، دوسرا مرحلہ غیروں کو تبدیل کرنا اور زیادہ مشکل، غیر اگر جاہل اور نادان اور احمق ہو تو یہ اور زیادہ مشکل۔ اللہ اللہ، رسول اللہ کن کو تبدیل کر کے گئے ہیں؟ ذرا پہچانے آ کر دنیا، رسول اللہ نے کن لوگوں کو تبدیل کیا ہے؟ عرب کے جاہل، عرب کے ان پڑھ، عرب کے ایسے جاہل کہ جن کی جہالت آج بھی نمونہ بنی ہوئی ہے۔ کس زمانے میں رسول اللہ ایران بھی آ سکتے تھے، ایران کے لوگ سویلائزڈ اس زمانے میں، روم بھی آ سکتے تھے، ہند بھی آ سکتے تھے، مصر بھی جا سکتے تھے، لیکن اللہ نے رسول اللہ کو یہاں کہیں نہیں بھیجا، کیونکہ ان لوگوں کو تبدیل کرنا تھوڑا آسان کام تھا، کچھ علم تھا، کچھ اور چیزیں تھیں۔ کہاں بھیجا؟ بالکل جاہل عرب میں۔ اور اس عرب میں آ کر رسول اللہ نے کس کو کتنا تبدیل کیا؟ اب فرصت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے نمونہ، اب یہ 2 دن جو بچا ہوا ہے وہ عرض کیا جائے کہ کیا تبدیلیاں آئیں۔ یہ ابھی اب تبدیلی ہمارے ذہن میں بہت چھوٹی تبدیلی ممکن آئے کہ یہ تبدیل کر دیا، وہ تبدیل کر دیا، کچھ لوگوں کو مومن بنا دیا، کچھ لوگوں کو نمازی بنا، نہیں، یہ نہیں ہے، یہ معمولی چیزیں نہیں ہے۔ رسول اللہ نے جو کیا ہے، رسول اللہ نے کتنا تبدیل کیا ہے، کس زمانے میں کن لوگوں کو اور کس طرح، یہ کئی پی ایچ ڈی کا سبجیکٹ ہے، یہ ایک مجلس کا سبجیکٹ صرف نہیں ہے، یہ زمانے کی مشکل ہے کہ آج کا زمانہ آ کر ایک کیڑے پر تو پی ایچ ڈی کرتا ہے، ذرات پر وہ آ کر تحقیق کرتا ہے، سمندر کے نیچے جا کر ایک ایک چیز پر آ کر تحقیق کرتا ہے، لیکن آ کے تحقیق نہیں کرتا کہ اس کائنات میں رسول اللہ نے کیا کیا ہے۔ غیر سے تو ہمیں توقع نہیں، لیکن ہمارا انسان بھی تحقیق نہیں کرتا، ہم بھی تحقیق نہیں کرتے، ہمارا مول بھی تحقیق نہیں کرتا، ہمارا عالم تحقیق نہیں کرتا کس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر اس پر سینکڑوں پی ایچ ڈی کی جائے کہ رسول اللہ نے کس طرح معاشرے کو اس طرح موڑ دیا، ہم متوجہ بھی نہیں ہیں۔ ایک کرسچن نے کتاب لکھی یورپ کے، اس میں 100 ایسے انسانوں کی زندگی بیان کی جس نے دنیا پہ سب سے بڑا اثر ڈالا ہے، دنیا کی تبدیلی میں 100 ایسے لوگ جس نے انہیں دنیا کی تبدیلی میں سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ وہ کرسچن تھا، اس نے ایک ناانصافی کی لیکن ایک انصاف کیا۔ ناانصافی اس نے یہ کی کہ جناب حضرت مسیح، حضرت عیسیٰ کا نام 4تھے نمبر پہ رکھا، نیوٹن اور آئنسٹائن کے بعد، یعنی دوسرے اور تیسرے نمبر پہ نیوٹن اور آئنسٹائن کا نام رکھا۔ یہ جوان جانتے ہیں نیوٹن اور آئنسٹائن کیا ہے، یہ سائنسدان جنہوں نے یہ سب کچھ بہت ساری چیزیں دیں۔ دوسرے اور تیسرے مقام پر نیوٹن اور آئنسٹائن کا نام رکھا، 4تھے مقام پر حضرت عیسیٰ کا نام رکھا۔ یہ ناانصافی تھی اس کی، واقعا ناانصافی تھی، لیکن انصاف یہ کیا کہ پہلے نمبر پہ رسول اللہ کا نام رکھا۔ تو جو ہے آپ نے تو ممکن ہے کہ اگر آشنا ہو جائے تو ایک مسیحی بھی آ کر رسول اللہ کو جانتا ہو، اور ہم شیعہ سنی مسلمان نہیں جانتے کہ رسول اللہ نے کیا کر دیا، کیا تبدیل کر دیا، کن لوگوں کو تبدیل، کتنا تبدیل کر دیا۔ اب اس کی فرصت نہیں رہے گی، نمونے شاید کچھ نمونے آپ کے سامنے پیش کریں، کتنا تبدیل کیا، کس طرح سے تبدیل کیا، کیا روح ڈال دی ان کے اندر۔ بس اگر یہ جان لیا جائے اور اگر یہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ نے کس طرح آ کر تبدیل کیا، تو آج کوئی رسول اللہ پر فلم، ایسی فلم نہیں بنائے گا، رسول اللہ نے جو تبدیل کیا وہ فلم لا کر پیش کی جائے گی۔ الحمدللہ بن رہی ہے ابھی ایران میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ رسول اللہ کے اوپر، ایک فلم بنی ہے رسول اللہ کے اوپر دا میسج، لیکن وہ خود انہوں نے بنائی ہے۔ یہ بھی افسوس کا مقام ہے کہ فلم یورپ نے بنائی ہے رسول اللہ کے اوپر، مغرب نے بنائی، چونکہ اس دنیا میں ہم آگے ہی نہیں بڑھے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تبرک کھلا لینا اس میں تو ثواب ہے، لیکن رسول اللہ کے لیے میڈیا میں کچھ آگے کہہ دینا اس میں کوئی ثواب نہیں، اخبار میں لا کے کچھ پیسہ خرچ کر دینا اس میں کوئی ثواب نہیں، ایک چینل کھول لینا اس میں کوئی ثواب نہیں ہے، میگزین نکال دینا اس میں کوئی ثواب نہیں، ہم یہی جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا ذہن اس کے آگے بڑھتا ہی نہیں کہ ہم کچھ اور بھی سوچ سکیں۔ وہ بھی ضروری ہے، تبرک بھی ضروری ہے، اس کا فلسفہ ہے۔ فلسفہ یہ ہے کہ تبرک رکھا جائے تاکہ لوگ آئیں، لالچ میں آئیں تبرک کی۔ البتہ اصلی فلسفہ یہ ہے کہ لالچ میں آئیں، تبرک کی لالچ میں آئیں لوگ، اور یہاں سے حسینیت لے کے جائیں۔ لیکن ہماری مشکل یہ ہو گئی کہ ہم تبرک پکا پکا کے خود ہی نظر کر کے کھا لیتے ہیں، ابھی دوسروں کو دینا چھوڑ دیا۔ یہ دوسروں کے لیے تھا، دوسروں کو تبرک کے لالچ میں بلایا جائے، حسینیت دے کے واپس کیا جائے۔
دوسروں کو تبرک کے لیے بلایا جائے، دین سمجھا کے واپس کیا جائے. اگر اس مقصد کے لیے کیا جائے تو وہ بھی ضروری ہے، نہیں اس سے بڑے بھی کام ہیں. ابھی فضائیں بھری ہوئی ہیں، ابھی اسی جگہ پر آپ نیٹ لے کے بیٹھ جائیں، پوری فضا بھری ہوئی ہے. فساد پیدا کرنے والوں سے فضا بھر دی گئی. صرف انسان نہیں، پوری فضا کو. کعبے کے اندر لے جا کے آپ بیٹھ جائیں، ایک چھوٹی سی پن ڈرائیو، انٹرنیٹ، کعبے کے اندر بیٹھ جائیں تو وہاں بھی پوری فضا جو گندگی سے بھری ہوئی ہے، ہر طرح کی گندگی وہاں. لیکن وہاں پہ اصلاح کرنے والے کتنے آتے ہیں؟ انٹرنیٹ پہ اصلاح کی سائٹیں کتنی آتی ہیں؟ اگر ایک انقلاب نہ ہوتا، اگر وہاں سے یہ نہ ہوتا، ابھی الحمدللہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اگر وہ نہ ہوتا تو نہیں معلوم، ہم تو کچھ نہیں کر پائے تھے. ہم نے بہت زیادہ اگر کیا تو آگر کچھ نوحے ڈال دیے، اتنی ہے. ہمارا ذہن اس سے آگے بڑھ ہی نہیں پاتا، اتنی کیا. دنیا پیاسی تھی، تڑپ رہی تھی، ہم نے وہ چیزیں صرف جا کے دوسروں کو دی جو صرف ہم جانتے ہیں، دوسرا سمجھ ہی نہیں پاتا. لوگوں کی زبان میں گفتگو کرنا سیکھا ہی نہیں ہم نے. لوگ کس زبان میں چاہتے ہیں ہم کسی اور زبان میں دے رہے ہوتے ہیں. لوگ کیا سمجھیں گے ہم کچھ اور دے رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی تسلی کے لیے صرف دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو نہیں دے کے دے رہے ہوتے. رسول اللہ نے لوگوں کو آ کر دینا شروع کیا، پھر اتنی تبدیل ہوئی دنیا. کربلا میں کیا ہوا؟ کربلا تبدیلی کے ایک مرکز ہے. کربلا میں حسین ابن علی نے آ کر تبدیل کیا. حسین ابن علی نے اپنا خون دے کر تبدیل کیا، تبدیل کر دیا. اور زینب و ام کلثوم نے، اللہ اکبر. کوفہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے. سن 60 ہجری میں کسی نے سوچا نہیں تھا کہ کوفہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے. سن 60 ہجری میں کسی نے تصور نہیں تھا کہ کوفے میں ایک دن میں 12,000 لوگ آ کر اپنی قربانی پیش کر دیں گے حق کے لیے. البتہ تاخیر سے انہوں نے پیش کیا. یہ کیسے تبدیلی آئی؟ یہ حسین ابن علی کے خون اور زینب بنت علی کی تقریر کی تبدیلیاں تھیں. زینب بنت علی کوفہ صرف رونے کے لیے نہیں آئی ہیں، صرف گریہ کرنے کے لیے نہیں آئی ہیں. بی بی رو بھی رہی ہیں. بی بی کو روتا دیکھ کے دوسرے بھی رونے لگے. جب دوسرے رونے لگے تو جناب زینب فرماتی تم کیا رو رہے ہو، تم گریہ کر رہے ہو. کوفے کے لوگ چیخ چیخ کر رونے لگے. جناب زینب نے ان پر لعنتیں بھیجی، تم کیا رو رہے ہو، میرا بھائی شہید ہوتا رہا، تم تنہا تماشا دیکھتے رہے، آج گریہ کر رہے ہو. تماشائیوں والا گریہ. ممکن ہم میں بھی بہت سارے صرف تماشائی والے ہوئے ہیں، حق کچھ بھی پامال ہو رہا ہو لیکن صرف تماشا دیکھ رہے ہیں. تماشائی والا اگر گریہ ہو تو جناب زینب اس کو پسند نہیں کرتی. ہاں وہ گریہ جو اپنا کردار ادا کر کے کیا جائے تو وہ گریہ ایک قطرہ بھی اگر آنسو ہو تو اس پر جنتیں قربان ہو سکتی ہیں، کیونکہ کردار ادا کر کے یہ آنسو بہا ہے. لیکن اگر کردار ادا کیے بغیر، کوفے کے لوگ جھوٹ میں نہیں رو رہے تھے، کوفے کے لوگ دھوکہ دینے کے لیے نہیں رو رہے تھے، کوفے کے لوگ جنت کے لیے بھی نہیں رو رہے تھے. کوفے کے لوگ اس لیے رو رہے تھے کہ اہل حرم کی حالت ہی ایسی تھی کہ کوئی بھی انسان دیکھتا اسے رو دیتا. سچ میں رو رہے تھے، واقعاً رو رہے تھے. لیکن یہ سچ کا رونا بھی جناب زینب کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنا کردار ادا کیے بغیر رویا جا رہا ہے. جناب مسلم کو تنہا کر کے رویا جا رہا ہے، میرے بھیا کو تنہا چھوڑ کے رویا جا رہا ہے. کہ یہ رونا زینب کو پسند نہیں. کوفے کے لوگ اگر اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو کون ادا کرے گا؟ پھر ایک بی بی کردار ادا کرنے آئے گی جو اپنے سر کی بھی، اپنے بازوؤں کی بھی قربانی دے گی، اپنے چادر کی بھی قربانی دے گی. جناب زینب کی چادر چھینے. پروردگارا تجھے تو کسی معمولی انسان کو بھی اسیر دیکھنا پسند نہیں ہے. تو نہیں چاہتا کہ کوئی معمولی انسان بھی اسیر ہو. تو پھر یہ علی کی بیٹیاں اسیر ہو کے کیوں آئیں؟ کہ علی کی بیٹیاں اسیر ہو کے اس لیے آئیں تاکہ اسلام اسارت سے آزاد ہو جائے، دین کو اسیری سے بچا لیا جائے. کردار ادا کرنے جناب زینب آئی. اور کیسا کردار ادا کیا بی بی نے، کیسا کردار ادا کیا اس وقت جو صرف گریے کا مقام تھا، صرف رونے کا مقام تھا.
جناب زینب روتی نہیں. کل میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کیا. جناب زینب کو تو شام غریبہ میں بے ہوش ہو جانا چاہیے تھا, غش کھا جانا چاہیے. وہ بی بی جو شب عاشور میں اس طرح غش کھا گئی تھی, شام غریبہ میں کیوں بیدار ہے؟ کیونکہ کردار ادا کرنا ہے بی بی کو. 11 محرم کی بی بی کیوں زندہ ہے؟ اس لیے زندہ ہے کہ کردار ادا کرنا ہے. کوفے سے شام کا راستہ, کربلا سے کوفے کا راستہ طے کیا, کیوں زندہ ہے یہ بی بی؟ اس لیے کہ کردار ادا کرنے آئی ہے. لہذا اب کوئی غش نہیں آئے گا. نظروں کے سامنے بھائی کا کٹا ہوا سر, لیکن زینب کو غش نہیں آیا. بی بی رو رہی ہیں, رونا فطرت کا تقاضا ہے, یہ آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا. لیکن ایسا رونا نہیں ہے کہ رو رہی ہیں تو کچھ بولیں گے نہیں, گفتگو نہیں کریں گے نہیں. جب بولنے کا وقت آئے زینب رونا خاموش, اب بول رہی ہیں زینب, کردار ادا کرنے آئی ہے یہ بی. بس مصائب کا چند جملہ سن لیں عزیزوں, وقت زیادہ نہیں رہ گیا. کربلا سے لے کر کوفے تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ جو لوگ زیارت کرنے گئے ہیں وہ جانتے ہیں, تقریباً 90 کلومیٹر کا فاصلہ ہے کربلا سے کوفے تک کا فاصلہ. 90 کلومیٹر کا سفر, وہ بھی کہاں پر؟ اونٹ کی سواریاں ہیں, کجاوے بھی نہیں ہیں, محملیں بھی نہیں ہیں. اونٹ کا سفر بہت سخت ہوتا ہے. شاید آپ میں سے کسی نے نہ کیا ہو, لیکن دیکھا ہوگا. اونٹ کے چلنے کا انداز تو کم سے کم دیکھا ہوگا. اونٹ جب چلتا ہے تو کس انداز سے چلتا ہے. اونٹ کے اوپر اگر کوئی بیٹھ جاتا ہے, اونٹ کے چلنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ پورے انسان کے جسم کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. اتنا نشیب و فراز پورے انسان کے جسم کو جھوڑ کر ہلا کر رکھ دیتا ہے. انسان آگے ہوتا ہے, پیچھے ہوتا ہے, مسلسل. لہذا کہتے ہیں کہ مناسب چیزیں رکھ دی جائیں تاکہ انسان کو زیادہ تکلیف نہ ہونے پائے. آہستہ آہستہ بھی اگر انسان سفر کر رہا ہو تو بھی تھوڑی دیر سفر کرنے کے بعد تھک جاتا ہے. اونٹ کا سفر, اللہ 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 اللہ. علی کی بیٹیاں کوفے, کربلا سے لے کے کوفے تک 11 محرم کو ظہر کے بعد یہ قافلہ چلا ہے, 12 محرم کو پہنچ گیا. ایک دن میں یہ 90 کلومیٹر کا راستہ طے ہو گیا, بے کجاوا اونٹوں پر. اس حالت میں نہیں کہ آسودہ ہیں, پیاسے نہیں ہیں, بھوکے نہیں ہیں, آرام سے سفر کر رہے ہیں. نہیں, بھوک بھی ہے, پیاس بھی ہے, گرمی بھی ہے, حدت آفتاب بھی ہے, سورج کی تپش بھی ہے. صرف اتنا ہے کہ صرف اتنا نہیں ہے, بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آغوش میں ہیں جن کو سنبھالا نہیں جاتا کیونکہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. راستے میں چھوٹے چھوٹے بچے اونٹ سے گرتے ہیں, بیویاں صرف حسرت سے دیکھتی ہیں, اے عباس تم نہیں ہو, اے علی اکبر تم نہیں ہو. نہیں ہے بچانے والا کوئی. یہ راستہ طے ہو گیا. چلے پھر بھی یہ تو 90 کلومیٹر کا صرف سفر تھا, لیکن جب کوفے سے شام کا سفر طے کرنا ہوا, کوفے سے شام کا سفر اگر اس زمانے کے, ابھی کوفے سے شام کا سفر جو روڈ کے ذریعے سے ہوتا ہے, چونکہ اچھے راستے اور مناسب راستے بنا دیے گئے ہیں انجینئروں نے, اور فلائٹ سے اور ہیلی کاپٹر سے دیکھ کے سیدھے راستے, وہ تقریباً 800 کلومیٹر کا سفر ہوتا ہے. اس زمانے کے جو راستے تھے وہ تقریباً 1500 کلومیٹر کا سفر جیسا بتایا گیا, جو سیدھا راستہ تھا. لیکن اہل حرم کو سیدھے راستوں سے نہیں لے جایا گیا. اتنا آپ نے سنا ہوگا مسائل, بس رونے کے لیے اتنا کافی عزیزوں. میں آپ کو آواز کے ذریعے سے نہیں رونا چاہتا. مصائب اہل بیت پہ اگر آپ کو رونا آ جائے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اہل حرم نے اونٹ پر بیٹھ کر پیاس اور بھوک کی حالت میں, بڑی مشکل سے کچھ کھانا پانی ملتا تھا, اس حالت میں جب سفر طے کیا کوفے سے شام کا, تو ایسے راستوں سے لے جائے گا جو تقریباً 2000 کلومیٹر کا سفر طے ہوتا. اللہ اللہ.
ابھی 2000 کلومیٹر کا سفر طے کر کوئی جہاز سے اور فلائٹ سے بھی آتا ہے تو کہتا ہے تھک گئے ہو تھوڑا آرام کر لو. اس کو مناسب انتظام دیا جاتا ہے، نہانے کا انتظام، فریش ہونے کا انتظام.